جس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ کیسے اس کی خلافت، اس کا بیعت فلتہ ہو سکتا ہے؟ فلتہ کا کیا مطلب ہے؟ کتاب العین، کتاب لغت میں دیکھ لو بھائی، الذی یقع من غیر احکام، وہ چیز جو بغیر حکمت کے واقع ہو، بغیر حکمت کے ایک فعل واقع ہو، اس کو کہتے ہیں فلتہ۔ غریب الحدیث لابن قتیبہ، الفلتات جمع فلتہ، وہی ہنا الزل والسقط، لغزش اور خطا کو، لغزش اور خطا کو، میری طرف دیکھو، لغزش اور خطا کو فلتہ کہتے ہیں۔ اب عمر نے خود کہا ابو بکر کی بیعت لغزش اور خطا تھی، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا، اللہ نے اس کے شر سے بچا دی۔ اور بھائی جس کا وعدہ اللہ نے دیو، اور بھائی اگر اللہ نے ابو بکر کی خلافت کا وعدہ دیا ہے اور عمر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خطا تھا، اللہ نے اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے۔ بھائی تم جس طرح سے پکڑ لو، ابو بکر کے کفر سے تم نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ آیا اگر وہی ہے نا، وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ اللہ نے وعدہ دی ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خطا ہے؟ اچھا مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ نے کہا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کی حکومت نہیں ملی۔ او بھائی اور چپ کر، اپنی کتاب، میں نے حدیث آپ کو دکھا دی، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، حدیث نمبر 3952، جی زویت للارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها واعطیت الکنزین، اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے چھوٹا بنا دیا، جمع ہو گئی زمین، چھوٹی ہو گئی، میں نے زمین مشارق و مغارب پوری زمین میں نے دیکھ لی، زمین میں جتنے مشرقیں ہیں میں نے دیکھی، زمین میں جتنی مغربیں ہیں میں نے دیکھی۔ وقیل لی، اللہ نے مجھ سے خطاب کیا، ان ملکک الی حیث زوی لک، تیری بادشاہی وہاں تک ہے جہاں تک تجھے نظر آئی ہے، پوری زمین پہ اللہ نے وعدہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، مسند احمد میں اس کو پہلے دکھا چکا ہوں، یہ شخص یہ تجاہل کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، وہ سمجھتا ہے ناظرین بھی بھول جائیں گے۔ او بھائی شیعہ نہیں بولتے، شیعوں کو بخوبی پتہ ہے کب پھنس چکے ہیں، اسلام ثابت نہیں کر سکتے خلیفے کی۔ یہ جز نمبر 39 ہے، ملاحظہ فرماؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت آئے گی، ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کہتے یہ جھوٹ ہے بھائی، کیونکہ پیغمبر کو زندہ نہیں تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ دیا ہے، امام مہدی علیہ السلام نور عین ہے، تاج سر ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی، ان کی حکومت، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، نور عین ہے، بیٹے ہیں، خون ہے، دل ہے، جگر ہے ان کا۔ امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیمہ اطہار علیہ السلام کے، ان کی حکومت ان سب کی حکومت ہے، رسول کی حکومت ہے، جیسے اللہ نے رسول کو وعدہ دیا کہ میں تجھے پوری زمین کی حکومت دوں گا، حالانکہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی حکومت پوری زمین کی۔ تو جیسے وہ وعدہ صحیح ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا میں نے ان کے خدمت میں میرے محترم ناظرین شیخین کے کفر پہ ابھی ایک دلیل پیش کیا تھا کہ پیغمبر نے جنگ بدر میں ان سے اعراض کیا تھا، وہ مولوی کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ اور بھائی اللہ پیغمبر قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں کرتا تو تم کافر، اگر پیغمبر قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن نے کہا فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل سے مراد کفار، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لے، کن سے؟ جو منافق ہیں۔ قرآن میں حکم ہے پیغمبر کو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے، منافق سے، کافر سے منہ پھیر لے۔ پیغمبر نے سب کے سامنے، سب صحابہ وہاں پہ تھے، اجلاس ہو رہا تھا غزوہ بدر کی تیاری کے لیے، ابو بکر کے باتوں سے سن کر منہ پھیر لیا۔ مجھے بتاؤ پیغمبر اگر قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو کافر سے انہوں نے منہ پھیرا یا مسلم سے؟ اگر مسلم سے منہ پھیرا تو پیغمبر گناہ کار، یا یہ کہہ دو کہ نہیں پیغمبر نے گناہ نہیں کیا، یا ابو بکر عمر کی بات میں کوئی کام میں کوئی غلط ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ مبارک ہے حجرات، بار بار ان کو کہہ دیا، کہتے ہیں یہ انگلش کی اپنی باتیں ہیں، اور بھائی سورہ حجرات میری باتیں نہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بنچی آواز میں بات کرتے ہیں ان سے بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ او بھائی یہ تمہاری کتاب ہے بخاری، اور قرآن پہ تو ایمان ہے یا نہیں پتہ نہیں، بخاری پہ تو ایمان ہوگا نا، یہ بخاری ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی باتیں، یہ پہلے کہا تھا نا یہ سورہ حجرات یہ اس کی باتیں بناتا ہے، میں باتیں بناتا ہوں، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ابو بکر عمر، یہ حدیث نمبر 4845، ابو بکر عمر فارتفعت اصواتهما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آواز بلند کیا، فانزل اللہ لا ترفعوا اصواتکم الى آخر الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آخر آیت تک نازل کیا۔ بس جو آواز بلند کری اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہ بھی ہو۔ ابو بکر عمر کا عمل حبط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حبط اعمال کس کی دلیل ہے؟ تفسیر محاسن القاسمی اور قرآن کے بہت سارے آیات۔ كان عند اهل السنة المحبط للاعمال هو الكفر، اہل سنت کے نزدیک حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے۔ الصارم المشلول على شاتم الرسول، ابن تیمیہ کی کتاب ہے،
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعمل يحبط بالكفر، عمل کفر سے حبط ہوتا ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں الصارم المشلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تیمیہ الحرانی، رفع الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یخشى على صاحب الكفر. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے اس بلند آواز بلند کرنے پر کفر کا خوف نہیں ہوتا، وہ کفر ہوتا ہے، حبط عمل ہوتا ہے اس کا. اچھا جب یہ ہم نے اور قرآن کی آیات میں نے بھی پہلے پڑھی ہے کہ حبط عمل وہ کفر کی دلیل ہوتی ہے. تو اب آئی یہ پھر مسلمان کا میں نے ابھی اس کو دلیل دیا کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. اور بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، اتباع ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر کو کس نے حق دیا تھا کہ عمر کو خلیفہ بناؤ؟ اس کی اپنی خلافت نص سے ثابت نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ میری چہرے کی طرف دیکھو، تمہیں جو سکھا رہا ہے وہ مجھ سے میری باتوں سے تجھے غافل کر رہا ہے. ابو بکر کو کس نے حق دی کہ عمر کو خلیفہ بناؤ؟ اس کی اپنی خلافت بھی باطل بغیر نص کے، وہ عمر کو بھی خلیفہ بنا رہا بغیر نص کے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وہ کافر ہیں. اچھا میرے عزیزو، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس ابو بکر نے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، یہ آیت میں نے پڑھی نہیں ہے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ہاں ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں جانا، کوئی بات نہیں، میرا ٹائم ختم ہے. 5 منٹ آپ کو اضافی ہے، 5 منٹ آپ کو اضافی ہیں حضرت عمر کے صدقے. آپ وہ روزۃ الکافی والی روایت پڑھیں. میں صدقہ نہیں لیتا، میں عمر کو اور عمر کے صدقوں کو میں تجھے تیرے منہ پہ ڈالتا ہوں. مجھے لعنت ہے اس صدقے پر، لعنت ہے صدقے پر. ہم صدقہ نہیں لیتے، صدقے نہیں لیتے. تیرا ٹائم شروع ہے، تو بات کر. میں لعنت کرتا ہوں علی کے جو بیٹے تھے نا عمر، ان کے صدقے دے رہا ہوں. حضرت علی کے جو بیٹے تھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تیرا صدقہ نہیں لیتا. تو میرا صدقہ کھا چکا ہے، تو صدقہ خور ہے، تو میرا صدقہ کھا چکا. میں تیرا صدقہ نہیں لیتا. تیرا ٹائم شروع ہو چکا ہے، بات کر. حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزۃ الکافی کی روایت تو پڑھ دیں آپ نے کیوں نہیں پوری پڑھی؟ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر، آپ نے کیوں نہیں پوری پڑھی؟ میں تمہارا صدقہ نہیں لیتا. آپ نے کہا تھا 5 منٹ میں آپ کو شیعوں کا صدقہ کھلا چکا ہوں. میں تمہارے شیعوں کا صدقہ کھلا چکا ہوں، وہ تم کھا چکے ہو. لیکن ہاں تمہارا صدقہ، تم چیزیں کیا ہو کہ میں تمہارا صدقہ لے لوں؟ تم صدقہ کھا چکے ہو پہلے 2 دفعہ، اس کو 2-3 دفعہ اس کو صدقہ کھلا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شروع کروں میں؟ آؤ شروع کرو. ٹائمر تمہارا شروع ہو چکا ہے پہلے سے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارا زیرو کرتے ہیں تاکہ تم رو نہ. دیکھو میں نے انہیں کہا کہ میں جی آپ کو حضرت علی کے جو بیٹے تھے عمر، ان کے صدقے، حضرت علی کے جو بیٹے تھے ابو بکر، ان کے، حضرت علی کے جو بیٹے تھے عثمان، ان کے صدقے ٹائم دے رہا ہوں. آپ روزۃ الکافی کی وہ میں تیرا صدقہ، تیرے ہاتھ سے صدقہ نہیں لوں گا یار. میرے ٹائم میں نہیں بولے نا آپ، شروع سے آپ ایسا کر رہے ہیں، اب ایسا نہ کریں. میں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرزندانہ شہید جو کربلا کے اندر ہوئے، ان کے صدقے دے رہا ہوں آپ کو ٹائم 5 منٹ. آپ روزۃ الکافی کی وہ روایت پڑھیں، لیکن انہوں نے وہ روایت نہیں پڑھی. آپ نے کیوں پوری نہیں پڑھی؟ وہ روایت نہیں پڑھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں 5 منٹ پوچھ لوں گا. تم نے صدقے کا نام لیا تو میں نے نہیں پڑھی ہے. میں پڑھ لیتا. تو نے تہانت کیا صدقے کا نام لیا. تو نے کہا عمر کا، تو پہلے عمر کا اسلام ثابت کرنا. نہیں تو نے کہا تو عمر کے صدقے، تو پہلے عمر کا اسلام ثابت کر، پھر اس کے صدقے کی بات کر. او بھائی اتنے میں نے کفر کے دلائل دیا. تو اب میں چاہیے تھا کہ تو حدیث پڑھ لے. وہ حدیث میں نے نشانی بھی رکھی ہے، پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں نے اسی لیے نہیں پڑھی کہ تو نے توہین کیا. اب میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے ایک بات کلیئر کی، بہرحال انہوں نے قبول نہیں کی، وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے تو حضرت علی کا نام لیا تھا. پھر انہوں نے کہا، یہ شروع میں یہی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کی توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف. کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث پیش کریں یہ ناموں کے متعلق حضرت علی نے رکھا ہو. بھائی حدیث میں نے حضرت علی سے دکھایا تھا سلیم بن کیس. پشتو نہیں سمجھ آئی آپ نے بات کیا. سلیم بن کیس وہاں سے میں نے روایت پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان کے گھر سے ان کی معتبر کتاب پیش کی تھی کہ حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے تھے. ان کا مطالبہ میں نے پورا کیا، اور ان کے اصول کے مطابق الحمدللہ ان کے اصول کے مطابق بھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ایمان اور اسلام ثابت ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنی ساری روایتیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی ساری احادیث پڑھی ہیں، بخاری کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، سورہ حجرات کی یہ بات کرتے ہیں. بھائی ہماری ایک دلیل آپ کی ان تمام قیاسات پر، یہ جو آپ قیاس کر رہے ہیں نا، نتیجے نکال رہے ہیں، قضیے ملا رہے ہیں، ان قیاسات پر، ان قضیوں پر الحمدللہ. اچھا ایک منٹ وہ آپ سلیم والی روایت کو معاف کیجیے گا، وہ آپ ٹائم زیادہ لیں. سلیم والی روایت نمبر بتائیں مجھے. سلیم والی روایت نمبر مجھے بتائیں.
کون سی حدیث نمبر ہے؟ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. میں آپ کو نہیں ٹائم زیادہ لے لو, ٹائم لے لو, ٹائم لے لو, ابھی لے لو, میں جب بھی بتاؤ, ٹائم لے لو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لے لو. ویسے آپ نے ایک جگہ پڑھی تو ہے یہ, تم پڑھ لو, تم نمبر بتا دینا اس کا. میں بتا دیتا ہوں جو 25واں حدیث ہے. یہ میرے پاس ہے سلیم بن کیس یلو کلر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں میں صفحہ بتا دیتا ہوں آپ کو. صفحہ بتاؤ, حدیث نمبر بتاؤ, حدیث نمبر, ٹائم لے لو, کوئی بات بہرحال نہیں. اس میں حدیث نمبر آتے ہیں, یہ دیکھیں صفحہ نمبر 5 ہے. صفحہ نمبر 5 میں یہ حدیث ہے. عبارت دیکھ لیں, آپ ڈھونڈ لیں, آپ عبارت دیکھ لیں, دیکھو, ڈھونڈ لیں آپ. میرے پاس ایک میرے پاس ہے, میں کتاب سلیم آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب میں بات صفحہ شروع نمبر کروں, 5 کون سی جلد ہے, جلد کون سی, میں بات شروع کروں. جلد کون سی ہے بھائی, ٹائم کوئی بات نہیں, ٹائم ہم نے روکا ہوا ہے. اب ہاں جلد کون سی ہے, وہ معاویہ کے جملے ہیں. ایک منٹ, وہ ایک منٹ, وہ آپ اپنی ٹرن میں جواب دینا نا. تین سو ایک صفحہ ہے, صفحہ نمبر 301. 302. حدیث جی. نمبر بتاؤ نا بھائی, حدیث نمبر بتاؤ, چاپ مختلف ہوتے ہیں. حدیث نمبر تو یہاں 5 اور 6 لکھا ہے, 5. صفحہ نمبر 302 یلو والے کلر میں. ہاں میں دیکھتا ہوں. جی 301 302. اچھا اب آپ, میں بات اپنی شروع کروں. شروع کریں, بسم اللہ. اچھا 2 منٹ آپ کو زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ 2 منٹ اس میں لگیں. یار آپ نے اتنا ٹائم لے لیا, 2 منٹ آپ زیادہ دے رہے ہیں. 2 منٹ لگیں. میں نے بات کون سی شروع کی تھی, آپ دیکھیں نا. بسم اللہ کرو, بسم اللہ کا ٹائم ضائع نہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال اچھا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے سورہ حجرات پہ اور اسی طریقے سے بخاری کی حدیث پیش کی, فلاں سے یہ بات پیش کی. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ایک روایت, ہماری ایک دلیل قرآن کی, آیت استخلاف سورۃ النور کی, یہ ان تمام ان کے قیاسات پر بھاری ہے. جو یہ قضیے ملا رہے ہیں, نتیجے خود سے نکال رہے ہیں, بنا رہے ہیں, ان تمام پر بھاری. معاذ اللہ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا, اگر ایسا ہوتا تو اللہ کا وعدہ ان کے لیے کیوں پورا ہوتا؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے پورا ہوا, اور یہ اس وقت موجود تھے, یہ اس وقت موجود تھے, اور یہ اس آیت سے ان کو نہیں نکال سکتے. یہ نبی کے زمانے میں موجود تھے نا بھائی, نبی کے زمانے میں موجود تھے, نبی کے بعد خلیفہ بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جب وعدہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت, موجود کے وقت جو مسلمان تھے ان سے, اور ان کو بعد میں یہ نعمتیں ملی, تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ سیدھا سا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں. اور ساتھ میں یہ نتیجہ بھی نکلا کہ علا یاری صاحب جو اپنے قضیے بنا رہے ہیں, اپنے نتیجے نکال رہے ہیں, اپنے قیاسات کر رہے ہیں, وہ سب غلط ہے, وہ سب باطل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار جو دوسری آیات کی طرف جاتے ہیں, وہ ان کے اس ایک آیت ہماری ہے, یہ جو سورۃ النور کی ہم نے پیش کی ہے, یہ ان پر بھاری ہے الحمدللہ, ان کے قیاسات پر. پھر انہوں نے کہا کہ جی فلتا اچانک بیت مراد ہے. فلتا, تو بھائی فلتا سے خطا بھی, خلافت کیا, بیت کی بات ہے, بیت وہ جو اچانک کام کو, اچانک سن تو لو یار, سن تو لو نا, ہنسو صحیح طریقے سے, لیکن سن لو صحیح طریقے سے, ایک دفعہ ہنسو. ہاں بس, حضرت عمر کے صدقے ہنس لو, بس حضرت عمر کے صدقے, ماشاءاللہ. آگے چلیں. اچھا جی, چلو اس کا اسلام ثابت کرو نا پہلے تم, پھر اس کا صدقہ دینا شروع کرو. انہوں نے کہا کہ جی ائمہ اہل بیت, یہ جو سورۃ النور ہے, اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ مراد ہیں, تمام ائمہ مراد ہیں. اور حضرت مہدی کو جو خلافت ملی, وہ سمجھ لے ان کو ملی تو سمجھ لے ان کو بھی ملی. یہ ان کے اپنے قیاسات ہیں, یہ ان کے اپنے قیاسات ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں تمام مراد ہیں, دوسری طرف فرد واحد کو لاتے ہیں. وہ کیوں لاتے ہیں؟ وہ اس لیے لاتے ہیں کہ آمنو منکم وعملوا الصالحات, یہ جمع کے سیغے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ تمام مراد لے بھی رہے ہیں اور ان کو نکال بھی رہے ہیں, صرف حضرت مہدی کا کہہ کر. ان کی اپنی باتوں کے اندر تضاد ہے, اپنی باتوں کے اندر تضاد ہے. کیونکہ یہ جو اصول بناتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اس اصول پر یہ اپنے ائمہ کرام کو خلیفہ ثابت نہیں کر سکتے, ان کو خلیفہ ثابت نہیں کر سکتے. عرب عجم کی انہوں نے بات کی کہ پوری دنیا. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو زمین کی خلافت ملی نا, ان کو زمین کی خلافت ملی, لیکن کیا پوری دنیا کی خلافت ملی؟ نہیں ملی. پوری دنیا کی خلافت ملی.
پوری تو زمین اب کی خلافت ان نہیں کے ہوئی۔ نظریے کے مطابق معاذ اللہ پھر ان کی خلافت صحیح نہ ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ کا وعدہ معاذ اللہ غلط ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ہاں منو جمع کا سیکھا ہے من گم. میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا, اس کا انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا کہ بھائی حاضر کی ضمیر ہے, حاضر کی. حضرت مہدی بعد میں پیدا ہو رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جی موجود تھے, تو خوف تھا ان کو عالم ارواح میں بھی خوف تھا. پھر آپ تو ایک روایت پیش کرتے ہیں بہار الانوار سے کہ جی حضرت مہدی کو معتزد نے بندے بھیجے گرفتار کرنے کے لیے, اور جو ہے فوج بھیجی کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ, اور وہ پکڑنے گئے تو وہ پکڑ نہ سکے, اور جو ہے وہ انہوں نے معذرت کی. تو حضرت مہدی کے لیے تو آپ ایسی باتیں مانتے ہیں, تو ان کے لیے خوف کہاں ہے؟ اللہ تو اس آیت میں خوف فرما رہے ہیں نا. پھر مزید میں نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے, لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام کو بچایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بتلا کر, بیعت کر کر, خلیفہ مان کر, اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام ثابت ہوا, ان کا بھی اسلام ثابت ہوا نا. وگرنہ لوگوں کو اسلامی کی کیا مطلب ہے, پھر کیا مطلب ہے لوگوں کو اسلام سے بچانے کا؟ پھر اسی طریقے سے تفسیر صافی کے اندر, آپ کی تفسیر صافی کے اندر یہ تو کہتے ہیں کہ میں آگے چل کے, ابھی میرے 2 منٹ ہیں, میں آگے چل کے انشاءاللہ پھر یہ حوالہ مانگیں گے تو میں حوالہ بھی دے دوں گا ان کو, کہ تفسیر صافی کے اندر واضح لکھا ہے کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے یہ خاص ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو لوگ تھے ان کے لیے. اب وہ کون ہوئے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ تھے. ان کے لیے خود ان کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ آیت بالکل واضح ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں پوری عرب والعجم, بھائی اللہ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم, اس طرح پہلوں کو خلافت دی, پہلوں کو خلافت دی, اور پہلوں کو خلافت پوری دنیا میں ملی, پوری زمین پہ ملی, پورے عرب عجم میں ملی. ایسا تو نہیں ہے نا, جس طرح اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا زمین کا, ایسے ان کو بنایا. پھر اسی طریقے سے یہ جو آیت ہم نے پیش کی, اس آیت میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہوا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے, یہ اس وقت تھے, یہ نکال نہیں سکتے, یہ نکال نہیں سکتے, یہ اس وقت موجود, اس وقت تھے, یہ نکال نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ٹائم زیادہ ہو گیا, ان کو وہ نعمت عطا کی, بلکہ آپ نے 20 ان کو وہ نعمت عطا کی. ختم ہو. چلے میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا, میرے سوالوں کے آپ جواب نہیں دیتے, وہ جواب دیجیے گا. اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, پہلی بات ہے کہ ایک شخص بڑا کہہ رہا تھا کہ کتاب سلیم میں لکھا ہے, اور اس شخص نے کتاب سلیم نہیں پڑھا ہے, اس نے کس کو پتہ نہیں, کسی نے سرچ کیا ہے انٹرنیٹ سے, کسی فورم سے اس کو ملا ہے اسکرین شاٹ اس کا. یہ کتاب سلیم ہے, یہ وہی جو حدیث نمبر 5 کہہ رہا تھا نا, حدیث نمبر 5 صفحہ نمبر 301, وہ یہ ہے کہ یہ معاویہ ثم كتب معاویہ الی امیر المؤمنین, یہ معاویہ کے الفاظ ہیں, یہ معاویہ کے الفاظ ہیں. معاویہ اس خط میں کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے یا امیر المؤمنین, تو پرائیویٹ میں ابوبکر عمر کو گالی دیتا ہے, اور پھر جا کر پرائیویٹ میں ابوبکر عمر کو گالی دیتا ہے اور ان کو لعنت کرتا ہے, اور اب آگے جا کر پھر کہتے ہو اپنی شیعوں کو, کہتے ہو کہ انی قد سمیت ثلاثة بنین لأبا بکر وعمر وعثمان فإذا سمعتموني أترحم على أحد من أئمة الضلالة فإني أعني بذلك بنية. تو پھر اس کے بعد آپ جا کر اپنے شیعوں میں اور اپنے روافظ میں جا کر یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے 3 بیٹوں کا نام ابوبکر عمر عثمان رکھا ہے, اور اگر تم کبھی مجھ سے سنو کہ میں ابوبکر عمر عثمان کا نام لے کر ان پہ درود بیچتا ہوں تو اس اور وہ ائمہ ضلالت ہیں, ائمہ گمراہی ہیں, تو اس سے مراد میرے بیٹے ہیں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ معاویہ کے ہیں. نام رکھا نا, نام رکھا ہے نا تقیہ کے لیے. تو ابوبکر عمر کی محبت میں نہیں, ابوبکر عمر محبت کسی اور کے نام پہ نام رکھے ہیں تاکہ جب خلافت کے دوران اگر کبھی درود بھیجنا ہو نا ابوبکر عمر تقیہ کے طور پر, تو اس سے مراد اپنے بیٹے لے لیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. یہ تو واضح طور پہ یہ الفاظ لکھے ہیں, پوری طرح پڑھو نا روایت, وہ تو آپ نے پوری طرح پڑھی بھی نہیں ہے. اچھا, اس میں معاویہ واضح طور پہ اعتراف کر رہا ہے کہ آپ ابوبکر عمر کے دشمن ہیں اور ان سے حسادت کرتے ہیں, ان کو آپ لعنت کرتے ہیں. اچھا, یہ پہلی بات کافی ہے. نہیں, یہ کتاب سلیم ہے, میں نے دکھا دیا نا آپ کو, آپ نے کتاب سلیم سے نقل کیا, میں نے کتاب سلیم ہی آپ کو دکھایا. یہ کتاب سلیم صفحہ نمبر 301, روزہ کافی کی روایت بھی رہتی ہے, وہ الگ بات ہے, وہ دوسرا مسئلہ. اچھا, ہم ابھی آتے ہیں میرے محترم ناظرین,
یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تمام ائمہ ہیں یا امام مہدی ہیں. تو آپ پہلے دیکھو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سنن ابن ماجہ کے میں نے حدیث دکھا دی آپ کو, اللہ نے وعدہ دیا پوری زمین کی حکومت, پیغمبر تو دنیا میں ہے نہیں, تو ان کو کس طرح وعدہ دیا, وعدہ دیا نا پوری زمین کی, ایک نہیں کہ ایک میں نے آیات روایت آپ کو دکھا دیا آپ کے اپنی کتب سے, اور جو جواب ادھر دو گے ہمارا جواب بھی وہی ہے ادھر ہی. ائمہ طاہرین علیہ السلام خوف میں رہتے تھے, ائمہ ابرار علیہ السلام خوف میں رہتے تھے, وہ ایک ہی بعد دیگر شہید ہو گئے, امام حسین علیہ السلام شہید, امام حسن علیہ السلام شہید, سب ائمہ شہید. اور ان کا خوف کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ السلام اب بھی خوف میں ہیں, لیکن جب ان کی حکومت بنے گی اس خوف کا ازالہ ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوگا, اور کفار اور منافقین کا ازالہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 12 اماموں کی حکومت ہے. اور اس کے علاوہ شیعہ جو ہے رجعت میں بھی ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی رجعت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آ کے دنیا میں حکومت کریں گے, لذا ان سے بھی وعدہ ہے, سب سے وعدہ ہے. اچھا, تو یہ بڑا آپ کی جو باتیں یہ بڑی باطل باتیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں مزید دلیل پیش کروں میرے محترم ناظرین ابو بکر عمر کے عدم, اور میں بھول گیا پھر ٹائم لگا, مجھے یاد دلایا کرو, 3 منٹ میں کم لوں گا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب طاعت الامراء و حقوقهم, صفحہ نمبر 941. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ, میرے بعد خلفاء آئیں گے, لا يهتدون بهداي, میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے, لا يستنون بسنتی, میرے سنت پہ نہیں ہوں گے, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس, ان میں ایسے لوگ ہوں گے خلفاء میں شیطان انسان کی صورت میں. اللہ اللہ اللہ, کیا براءت کیا تبرع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حذیفہ کہتا ہے میں کیا کروں اس وقت, کہا کہ اسی بادشاہ کی اطاعت کرو, ان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع, چاہے تیری مال کیوں نہ اٹھا لے تو اس کی اطاعت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے کیا ہوں گے, نہ نبی کے دین پر, نہ نبی کے ہدایت پر, نہ نبی کی سنت پر, بلکہ شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے. اچھا, یہ بہت ساری کتب میں یہ حدیث مذکور ہے, کیونکہ صحیح مسلم ان کے نزدیک اجماعی, تو میں دوسری کتب کو نہیں دکھاتا. جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین, تو یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کریں گے, اور ان کی حالت یہ ہوگی. یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ, الجزء الحادی عشر, ملاحظہ فرمائی کہ باب الامراء. ایک صحابی کا نام ہے کعب بن عجرہ. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعاذک اللہ یا کعب بن عجرہ من امارۃ السفہاء, اے کعب بن عجرہ تجھے بے وقوفوں احمقوں کی حکومت سے اللہ پناہ دے دے. میں نے کہا کہ وہ امارت السفہاء کون ہے, امارت السفہاء سے کیا مراد ہے؟ امراء یکونون بعدی لا یهتدون بہدای ولا یستنون بسنتی, وہ خلفاء ہوں گے جو میرے بعد ہوئیں گے, میرے ہدایت پہ نہیں ہیں, میرے سنت پہ نہیں ہیں. فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی, جو ان کی تصدیق کرے اور جو ان کے ظلم میں ان کی مدد کری وہ میرے نہیں ہیں, اور میرے حوض پہ نہیں آئیں گے. اچھا, یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 22, یہاں پر حدیث نمبر 14441, اسی حدیث کو نقل کرتا ہے اسناد قوی علی شرط مسلم, بشرط مسلم یہ حدیث صحیح ہے. اعاذک اللہ من امارت السفہاء, بے وقوفوں جاہلوں کی حکومت سے اللہ تجھے بچائے. اللہ اللہ, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. امارت السفہاء, میرے بعد سفہاء کی امارت ہوگی, بے وقوفوں کی جاہلوں کی حکومت ہوگی. وہ جاہل کون ہے؟ امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای ولا یستنون بسنتی, میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے, میرے سنت پہ نہیں ہوں گے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے جھوٹے باتوں کی تصدیق کریں. وعانهم علی ظلمهم, ان کی ظلم میں ان کی مدد کریں. اور جو ومن لم يعنهم فاولئک منی, جو ان کی مدد نہ کرے وہ میرے ہیں, میں ان کی شفاعت کروں گا. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایسے لوگ خلافت کریں گے جو بالکل شیطان انسان کے روپ میں ہوں گے, اور ان کی امارت السفہاء ہوگی. اچھا, پہلی بات یہ کہ قرآن نے تو ثابت کر دیا نا کہ یہ جس کی صحابہ میں جس کی عقل نہیں ہے وہ تو قرآن نے ثابت کر دی. یہ کتاب ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجرات, قرآن مجید, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس کا شان نزول کہاں ہے میرے محترم ناظرین؟ بخاری میں دکھا چکا ہوں کہ اس کا شان نزول دونوں خلیفہ کے بارے میں ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. اب حضرت بھی کہیں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اس کا شان نزول عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 4847 ابو بکر عمر کے متعلق ہے. تو قرآن نے بتا دیا جس کی عقل نہیں ہے, پیغمبر نے بھی بتا دیا کہ وہ خلفاء جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے اور جو میری ہدایت پہ نہیں ہے, میری سنت پہ نہیں ہے, وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو جن کی عقل نہیں ہے, جو سفیہ ہیں, اور قرآن نے بتا دیا کہ سفیہ کون ہے, واضح طور پر بخاری اور قرآن سے ثابت ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری کے بہت سارے روایات میں ہیں, ان کی جماعت کے نزدیک صحیح ترین روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا ان اخوف ما اخاف. یہ آپ کو میں حدیث دکھا دوں, دیکھو یہ مسند احمد بن حنبل ہے, جزء 38, ملاحظہ کرو, حدیث صحیح علی شرط الشیخین, حدیث بشرط بخاری مسلم, حدیث نمبر 23304, عن حذیفہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دجال کا ذکر ہوا پیغمبر کے سامنے, فقال لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال. آپ میں سے, صحابہ سے خطاب ہے نا, آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اچھا یہ کون صحابہ ہیں, یہ کون صحابہ ہیں جن کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے؟ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 35, ملاحظہ کرو, لغیر الدجال اخوفنی منی اخوفنی علی امتی, دجال سے زیادہ کسی اور کا فتنہ جو ہے مجھے ڈرا رہا ہے, اس کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے. وہ کون ہے؟ قال ائمۃ المضلین, ائمۃ مضلین, وہ ائمہ وہ خلفاء جو گمراہ ہوں گے. حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی. اس کے بعد پھر ابو ذر سے مروی ہے, ای شیء اخوف علی امتک من الدجال, وہ کیا چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے, دجال سے بھی اس کا فتنہ بڑا ہے؟ الائمہ المضلین, فرمایا کہ ائمہ مضلین, یہ بھی حدیث صحیح ہے, یہ بھی حدیث صحیح ہے. اچھا تو میرے محترم گفتگو کو میں مختصر کر لیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم محدود ہے, وإلا میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے بعد ایسے امام خلفاء آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں, میرے سنت پہ نہیں ہے, وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں. یہ صحیح تکفیر, بدترین تکفیر ہے کیونکہ شیاطین سب کافر ہیں. اچھا پھر فرمایا وہ کون ہے؟ وہ صفی ہیں, ان کی نشانی ہو گئی کہ وہ صفی ہیں. پھر ہم جب سنت میں جاتے ہیں, قرآن میں جاتے ہیں, صحابہ میں صفی کون ہے؟ سورہ حجرات, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. پتہ چلا کہ وہ عمارت ان کی ہے جن کی عقل نہیں ہے. پھر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے وہ ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہے. دنیا میں جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے سب اپنے امتوں کو دجال سے ڈرایا, ان صحابہ میں سے ایسے ہوں گے جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہے. پوچھا کون ہے؟ پوچھا ائمہ مضلین, گمراہ کن امام. ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ میں جن کو خلافت ملی ہے وہ ابو بکر اور عثمان ہے. الحمدللہ رب العالمین. بدترین تکفیر ثابت آپ کی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ, قرآن و سنت سے ثابت. جواب دے دو مولوی, جواب دے دو. لا جواب, لا جواب, لا جواب. ہائے 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 ہائے, لا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پھنس گیا مولوی, پھنس گیا. ہائے 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 ہائے, کوئی بچائے ان کو. انہوں نے ناموں کے متعلق دیکھیں, ہم سے ایک روایت مانگی تھی کہ جی آپ روایت پیش کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھے ہوں. ہم نے روایت پیش کی. کہاں سے پیش کی؟ ان کے گھر سے, معتبر کتاب, ان کے گھر کی معتبر کتاب سلیم بن قیس سے. ٹھیک ہے, انہوں نے انکار نہیں کیا کہ جی وہ روایت نہیں ہے. اچھا ہم نے وہ روایت پڑھا کہ ہاں رکھے تھے, لیکن تقیتاً رکھے تھے. کیا کیا تھا؟ تقیتاً رکھے تھے. نام مانے ہیں, یہ رکھے ہیں. پہلے انکار, لعنت کرنے کے لیے رکھے تھے نا, انکار. پھر جب ہم دکھایا ہم نے کہ جی آپ کے گھر کی کتاب ہے, کہتے ہیں کہ جی تقیتاً رکھے تھے. تو بھائی آپ کا اصول تو جو آپ نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کا ایمان ثابت کر دو, اسلام ثابت کر دو, میں اپنا نام بدل دوں گا. یعنی آپ نام تب بدلیں گے جب ان کا نام, ان کو آپ اسلام والا مانیں گے نا, نام تب رکھیں گے آپ غلام عمر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام رکھے وہ کس لیے رکھے کہ ان کا اسلام مانتے. اب یہ آپ کی مجبوری ہے جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے تقیتاً رکھے تھے. یہ آپ کی مجبوری ہے نا, وگرنہ شیعہ حضرات کبھی اپنے بچوں کے نام, اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان نہیں رکھتے. اسی طریقے سے فرعون نام بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, نمرود نام بھی نہیں رکھتے. تو آپ اس فرق سے واضح سمجھ سکتے ہیں. اللہ یاری صاحب کے اصول کے مطابق بھی الحمدللہ ہم اسلام ثابت کر چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آ جائیے ان کی دوسری چیزوں کی طرف. اچھا جی, انہوں نے باری والی روایت پیش کی. جی حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے معاذ اللہ گمراہ خلفاء, بقول ان کے حضرت ابو بکر کو مراد دے رہے ہیں. منکم صحابہ میں, منکم صحابہ میں, واہ منکم دکھانا, آپ واہ منکم دکھانا. ٹھیک ہے, دکھا دوں, ابھی دکھا دیتا ہوں, ٹائم زیادہ منکم دکھانا. اچھا یار اپنی
بات کریں ڈسٹرب مت کہا کہ اسلام نے بعد ایسے خلفاء آئیں گے میرے ایسے خلفاء یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ فتنة بعضكم میں أخوف ان سے عندي آپ میں سے بعض کا فتنہ من الجن يستمعون القرآن الى قوم آواز منذرين علامہ صاحب آواز آپ کی 20-30 سیکنڈ کے لیے علامہ صاحب 20-30 سیکنڈ میں آپ کی آواز نہیں سنائی دی ہے دوبارہ تکرار کریں ٹائم زیادہ لے لیں کوئی بات نہیں دوبارہ تکرار کریں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ یہ جن کہاں آئے کہاں انہوں نے قرآن سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز پڑھا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے تو وہ جب اپنی قوم کے پاس گئے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا یہ ہماری قوم ہم نے سنی ہے انزل من بعد موسیٰ جو نازل ہوئی ہے کب اللہ یار من بعد موسیٰ تو کیا قرآن حضرت موسیٰ یعنی متصل ان کے بعد نازل ہوا تھا حالانکہ ان کے بعد تو انجیل آئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے قرآن آیا ہے تو معلوم ہوا اس قرآن کی آیت سے کہ من بعدی کا لفظ ہمیشہ اتصال کے لیے نہیں ہوتا ہمیشہ اتصال کے لیے نہیں ہوتا لفتنة ان کا بعضكم استدلال باطل ہے ان کا استدلال باطل ہے سن لو نا یار سن لو اللہ یاری صاحب سن لو ایک چیز پھر میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا جب انہوں نے پیش کی تھی میں نے ان کی خیانت ان کا دھوکہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ کس طریقے سے بعض باتیں پیش کرتے ہیں بعض چھوڑ دیتے ہیں ان کو پارے یہاں احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے کے اندر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فرمایا رحمت والی نبوت اور اس پہ خلافت رحمت والی خلافت فرمایا رحمت والی خلافت یہ ہے ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے لیے ٹھیک ہے نا کہ وہ رحمت والی خلافت تھی یہ بھی موجود ہے یہ ان کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے اچھا جی جس میں حضرت علی کی خلافت بھی رحمت والی ہے پھر انہوں نے بقول ان کے اصول یہ اس حدیث کو صحیح مان کر پیش کر رہے ہیں نا یہ اس حدیث کو صحیح مان کر پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے بقول ان کے یہ جو نتیجے قضیے جوڑ ہیں ان کی خلافت معاذ اللہ شیطان والی تھی معاذ اللہ تو حضرت علی نے بیعت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضۃ الکافی کا جواب ابھی تک نہیں حضرت علی نے بیعت کی پڑھو نا روایت پڑھو اور کیوں بیعت کی میں پڑھ چکا ہوں کیوں بیعت کی نہیں پڑھے بیعت نہیں پڑھی آپ نے بیعت نہیں پڑھی آپ نے میں نے پڑھ چکی ہے سن لو میری بات میرے کو کیوں بیعت نہیں پڑھی آپ نے پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے عبارت پڑھو ہم جواب دیں گے لوگ اسلام مرتد نہ ہو تو پھر ایسے خلیفہ کی بقول ان کے جو معاذ اللہ شیطان ہو گمراہی ہو جن کے اوپر جو گمراہ ہو ائمہ حضرت اس لیے اعلان نہیں کیا اپنی خلافت کا حضرت علی نے جو استداد سے بچایا تو اس لیے ایک کفر سے ایک اسلام سے بچا یعنی ایک کفر سے بچانے کے لیے ان کو دوسری گمراہی میں معاذ اللہ ڈال دیا ان کے بقول جبکہ ہم ایسا نہیں کہتے پھر حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے جن کو معاذ اللہ یہ شیطان کہہ رہے ہیں حضرت علی بیعت کیے ہوئے لوگوں کو ان کے ائمہ کو یہ معاذ اللہ شیطان کہہ رہے ہیں تو ان کے اصول جو ہے نا ان کے اصول وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے بتلا دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ شیطان ہو گمراہ ہو وغیرہ اسلام سے ارتداد سے بچانے کی کیا وجہ بنی روضۃ الکافی ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو وہاں یہ بھی جواب دیا تھا کہ یہ بار آپ پوچھ لیں کہ جی اعلان ابوبکر نے اعلان کیا ہو عمر نے اعلان کیا ہو عثمان نے اعلان کیا ہو نبی نے اعلان کیا ہو اس وعدے کے متعلق کیا ابوبکر کے لیے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ حضرت علی نے کب اعلان کیا انہوں نے تو چھپایا ہے آپ کے اصول کے مطابق خلافت بھی جاتی ہے معاذ اللہ آپ کے اصول کے مطابق نا اس کا نام نہیں دیا اب دیکھیں اچھا یہاں احادیث میں صحابہ مراد لیتے ہیں کہ جی کم سے مراد صحابہ ہیں لیکن وعد اللہ الذین آمنوا منکم جب آیت اترتی ہے اس وقت ابوبکر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں دیگر صحابہ ہیں مسلمان ہیں نہیں لیتے جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں خلافت عطا کی ہے انہیں جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا جن کا اللہ نے وعدہ کیا وہ نعمت عطا کی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا
پھر اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے مانا کہ ہاں جی انہیں عرب عجم کی خلافت نہیں ملی تھی، انہیں عجم کی خلافت نہیں ملی تھی، پوری عجم کی خلافت انہوں نے مانا معاذ اللہ کہ انہیں پوری عجم کی خلافت نہیں ملی تھی۔ تو دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے یہ جو اصول بتلائیں گے ائمہ کے لیے وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، ان کی بات تضاد ہے، ان کی باتوں کے اندر تضاد ہے۔ اچھا میرا ٹائم تو 2 منٹ یہ اضافی دیں گے نا، تو میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ کون سے 2 منٹ اضافی کیوں دیتے ہیں؟ اضافی کیوں دیں؟ 30 منٹ 30 سیکنڈ بولا تھا، 30 سیکنڈ کٹے تھے آپ۔ چلیں آپ کی مرضی، بس میں پھر بعد میں پڑھ دوں گا، میرے پاس تو اور بھی روایت ہے، مسئلہ نہیں۔ بعد میں پڑھ لینا، ٹھیک ہے بھائی۔ بہرحال قال اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہم نے بالکل اس آیت سے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا ایمان اسلام ثابت ہے، یہ عوام الناس کے ساتھ موجود ہے کہ منکم آمنو، منکم آمنو کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، ایمان لا چکے، منکم ایمان ہی نہیں ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو کیا ہو؟ پہلے ایمان ثابت کرو نا، وعدے پورے کیے، ختم ہے، اللہ نے آپ کی بات وعدے ختم ہے۔ پورے کیے ان سے۔ ایک منٹ بھائی، اچھی بات ہے بھائی، ہماری بات یہ اچھا آپ دیکھ لیں، ٹائمر آپ شروع کر دیں، بیچ میں آپ کا ٹائمر کٹتا ہے، پھر آپ شروع ہے، ٹائمر شروع ہے۔ بھائی دیکھو میرے عزیز، جو صحیح مسلم کی ہم نے روایت دکھا دی ہے، اس میں یہ ہے یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد امام ہوں گے، میرے ہدایت پہ نہیں ہے، میرے سنت میں نہیں ہے، اور سیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں نہیں ہوں، شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں۔ تو حذیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، ان سے تقیہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح بات ہے کہ یہ ہزاروں سال کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال کی بات نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہے، کیونکہ حذیفہ اسی زمانے میں ہے۔ اس کے علاوہ جو کعب ابن عجرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے صفحاء کے، یہ دیکھیں یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اعاذک اللہ یا کعب ابن عجرہ من امارت الصفحاء، امارت الصفحاء سے اللہ تجھے بچائے۔ اب یہ کہتے کہ یہ تو بھائی 200 سال کی فاسق خلفاء کے زمانے کی بات ہے، یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل زمانے کی بات ہے۔ تجھے صفحاء کی امارت سے بچائے، وہ صفحاء کون ہے؟ اور علی نے بیعت کی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے بیعت۔ اچھا مجھے بات کرنے دو۔ عمراء یکونون بعدی لا یهتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، یہ میرے نہ ہدایت پہ نہ سنت پہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ہم نے حدیث دکھا دی بھائی، یہ مسند احمد ہے، صحیح سند کے ساتھ اس نے روایت کی ہے، ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال، آپ میں سے بعض ہے، سب نہیں، آپ میں سے بعض ایسے ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ ائمہ مضلین ہے۔ امامت خلافت صرف ابوبکر عمر اور عثمان کو ملی ہے صحابہ میں سے، وہ اور کس کو ملی ہے؟ معاویہ کو ملی ہے، مروان کے صحابیت میں بھی شک ہے کہ وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدترین تکفیر کی ہے۔ حضرت علی کو نہیں ملی، وہ تو سب اجماع ہے، وہ اس میں خلاف ہی نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ بات کرنے دو بھائی پلیز۔ دونوں فریقین مانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام راشد ہے، صحیح حق پر ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اب اختلاف ابوبکر عمر عثمان پہ۔ اچھا آپ کے اصول کے مطابق اب پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز۔ اب انہوں نے کہا ایک اور جملہ پچھلے فقرے میں انہوں نے کہا تھا کہ تو یہ ثابت ہو گئی کہ ان کی خلافت باطل ہے۔ اچھا اور نہ صرف باطل ہے، بدترین تکفیر کی ہے پیغمبر نے ان کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلہم، انہوں نے کہا کہ پچھلے والوں کو تو پوری زمین کی خلافت نہیں ملی، کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نے پہلے والوں کو پوری زمین کی خلافت دی آپ کو دوں گا، یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے والوں کو، یعنی جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلافت دیا اسی طرح جن سے یہ وعدہ ان کو خلافت ملے گی، ان کو یہ خلافت ملے گی۔ وہ پہلے والوں کو کیسے خلافت ملی ہے؟ پہلے والوں کو جو خلافت ملی ہے، پہلے والوں کو جو خلافت ملی ہے وہ نص سے ملی ہے اور عصمت کے ساتھ ملی ہے۔ یہ ہے یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے کسی سے مشورے کے بغیر ملائکہ سے بھی مشورہ نہیں کیا، جس کو خلیفہ بنانا تھا خود اس نے خلیفہ بنایا اور اس کو عصمت دیا ہے پھر خلیفہ بنایا۔ اچھا داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، جس کو خلافت ملی ہے اس کو نص کے ساتھ اللہ نے خود، کسی نبی نے بھی نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو واضح طور پر یہ ہماری دلیل ہے کہ ابوبکر عمر اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بہت سارے دلائل ہیں، ہمیں ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے پہلے والوں کو خلافت ملی، جیسے پہلے والوں کو خلافت ملی تھی عصمت کے ساتھ اور نص کے ساتھ ملی تھی، یا ابوبکر عمر بالاجماع ان کی خلافت پہ نص بھی نہیں ہے اور یہ معصوم بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کے وَيُبَدِّلُهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرے گا۔ تو واضح طور پر ہے کہ یہ خلافت جس کو ملے گی وہ خوف میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ خوف میں ملیں گے۔ اب آ کے دیکھتے ہیں کیا ابوبکر عمر کو کفار سے خوف تھا؟ کفار سے ان کی کوئی دشمنی تھی؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔
یہ باب اسلام عمر ہے. اسلام عمر ابن الخطاب کیسے مسلمان ہوئے ہیں؟ اس کی اپنی زبانی ہے. عمر خود روایت کر رہا ہے. اور بھائی یہ تمہاری کتاب ہے, کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے. اس میں یہ ہے بینما ہوا خائفا فی الدار, یہ گھر میں چھپا ہوا تھا ڈر کے مارے. اس جاء وائل ابن عاص ابن وائل سمیہ ہے, بولا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ کہتا ہے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کفار مکہ مجھے ماریں گے. اس نے کہا کہ لا سبیل الیہ, کافر نے اس کو پناہ دیا. یہ کافر کے پناہ میں تھا. مجھے دکھاؤ پوری روایت پڑھتے, کوئی بات. ابو عمرو علیہ حلۃ حبر وقمیص مکفوف بحریر, اس نے قمیص حریر کا قمیص پہنا تھا. وہ من بنی سام, وہ بنی سام میرے ہمارے خلفاء میں سے تھا. میں اس نے کہا ما بالک, تجھے کیا ہوا؟ قال زعم قومك انهم سيقتلونني ان اسلمت, اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تیرے قوم کہتا ہے ہم قتل کریں گے عمر کو. قال لا سبیل الیک, اس نے کہا کہ تجھے کوئی نہیں, تم میرے پناہ میں ہو. بعد ان قال آمنت, اس کے بعد اس نے جب یہ کہا تو مجھے اطمینان ہوا کہ مجھے نہیں مارے. یہ آپ مجھے دکھاؤ یہ کب وہ آس کے پناہ سے نکلا ہے؟ یہ آخر تک آس کے پناہ میں تھا. یہ شخص آس, اور آس کون ہے؟ ان شانئک هو الابتر, وہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, گالی دیتا تھا. اس کے پناہ میں یہ وہی تھا, یہ ثابت کرو یہ وہی تھا. عاصم بن وائل السامی, عاصم وہ دیکھو عاصم بن وائل السامی نام لکھا ہے اس کا. کیا ثابت کروں؟ مجھے صرف سنائی نہیں دے رہی, آپ کی آواز کٹی ہوئی ہے. وہ آس یہی تھا, یہ ثابت کرو, میں کہہ رہا ہوں. عاصم بن وائل, عاصم بن وائل السہمی بنی سام کا سردار, اور نہیں ہے, اور دور آس نہیں ہے, یہ ایک ہی آس ہے. یہ کتاب دلائل النبوہ ہے ومعرفت احوال صاحب الشریعہ ابی بکر البیہقی. یہ انا اعطیناک الکوثر کے ذیل میں یہ حدیث نقل کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ آیت نازل ہوئی ہے عمرو بن عاص کے شان میں. کہتا ہے یہ عمرو بن عاص کے شان میں اس نے حج کیا تھا. والمشہور ان الآیہ نزلت فی ابیہ, مشہور محدثین کا یہ ہے کہ یہ آیت عمرو بن عاص کے شان. اب بھائی چپ کرو, عمرو بن عاص کے مذمت میں نہیں ہے, عاص اس کے والد کے وہی بھائی مجھے بات کرنے دو پلیز. آس کے مذمت میں نازل ہوئی, یعنی جو شان پیغمبر ہے اور یہ آخر تک مسلمان پیغمبر کو گالی دیتا تھا. ان شانئک هو الابتر, اس کے پناہ میں تھا. یہ کب اس کو خوف تھا؟ اس نے کب کفار سے جنگ کیا؟ یا ابو بکر جنگ دکھاؤ نا, ابو بکر عمر کی, کسی کافر کا خون کیا ہو, یا عمر کی. اچھا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بلا کرے میرے محترم ناظرین, ہم نے یہاں پر بہت سارے ڈیر لگا دیا ان کے عدم ایمان عدم اسلام کا. سورہ حجرات کے قریب یہ شخص تو جاتا ہی نہیں ہے. سورہ حجرات میں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وہ جو بدترین تکفیر اللہ نے قرآن میں کی ہے اس کا جواب نہیں دے رہا. اس کے پاس کیا جواب ہے؟ کہتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خلافت دی ہے تو یہ وہ نہیں ہو سکتے. اور بخاری کہہ رہا ہے بلند آواز سے کہ اس کی شان نزول یہی ہے, اس کی شان نزول یہی ہے. اور بھائی اس کا تم جواب رفع اصوات باعث حبط عمل ہے, حبط عمل کفر کی دلیل ہے, اس کا جواب نہیں دے رہا. اور بھائی جس کا عمل حبط ہو چکا ہے وہ کیسے اس کا ایمان ہے, کیسے اس کا عمل صالح ہے, مجھے سمجھا دو بھائی. 2 and 2 4, 2 اور 2 4, اس کا نہیں جواب دے رہا. اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو خلافت کا وعدہ دیا تھا, بار بار سے پوچھا اللہ نے ان کو خلافت کا وعدہ, تو یہ اس نے کیوں کہا ابو عبیدہ سے, لوگوں سے کہ ابو عبیدہ سے جا کے تم بیعت کرو؟ اور اس کو بھی وعدہ دیا تھا اللہ نے, اس کو بھی وعدہ دیا تھا. اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خلافت کا وعدہ دیا, میرے لیے حرام ہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ, میرے لیے حرام ہے میں کسی اور سے کہہ دوں کہ بیعت کرو. اس کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. جب اس کی خلافت اللہ نے وعدہ دیا تھا تو عمر نے کیوں کہا کہ اس کی بیعت فلتہ ہے؟ اور بھائی فلتہ ہم نے دکھا دیا, ذلت اور سختہ, خطا. وق اللہ شرها, وہاں پہ شر متوقع تھا, خون نہ ہونے کا شر توقع تھا, اللہ نے وہ بچا دیا, خون جنگ خانہ جنگی نہ ہوئی مسلمانوں میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچا لیا نا, ہاں اللہ نے بچا لیا, تو فلتہ تو تھا نا, خطا تو تھا نا. جو اللہ نے وعدہ دیا وہ کیسے خطا ہو؟ پھر ابو کہہ دو کہ عمر کافر ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو خطا کہہ رہا ہے. جب عمر خود وہ بھائی یہ کفر کے ایک دلیل اتنے دلائل ہے کفر کے, وہ بھائی وہ خود کہہ رہا ہے, عمر آپ کا خود عمر کہہ رہا ہے ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك خير مني هو ابو بکر. اب هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر مجھ سے بہتر تھا, اس نے مجھے خلیفہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی بہتر تھا, اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا. ومن اعرض عن سنتی فليس مني. کیا سنت ہے حضرت علی علیہ السلام کی سنت؟ کیا سنت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی. میں نے آپ پہلے حدیث پڑھو نا, کہ انہوں نے بیعت کی, جیسے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ عمر جو ہے کفار کے پناہ میں تھا, اس کی میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. یہ وہ حدیث شیعہ حدیث پڑھ کے سنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی, پر ہم جواب دیں گے. جب تک یہ پوری حدیث نہیں پڑھے گا ہم نہیں جواب دیں گے, ہم کہیں گے بیعت نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ پوری حدیث پڑھے گا, پڑھے گا بھی نہیں, ترجمہ کرے گا ایمانداری کے ساتھ, پھر اس وقت ہم اس کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ پڑھ لو, 5 منٹ مانگے تھے آپ نے. نہیں تم پڑھ لینا, تمہارے استدلال تم پڑھو. مجھے پلیز میرا ٹائم ضائع نہ کرو نا, بیچ میں نہ بولا کرو. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ مختصر دلائل تھے
ایک کفر کا دلیل کا جواب یہ شخص نہیں دے سکا. اسلام نہیں ثابت کر سکا اس شخص نے. صرف اسلام کے پاس کیا نام امیر المومنین صاحب کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے, اور بیٹے کا نام ابو بکر ہے, اور بیٹے کا نام ابو بکر ہے. لعنت کرنے کے لیے اس نے ابو بکر رکھا تھا تاکہ دل میں لعنت کرے. وہ تو حدیث تو آپ نے پوری حدیث تو پڑھ لیتے نا. وہ معاویہ نے خود اعتراف کر لی کہ آپ خفا میں ابو بکر عمر کو لعنت کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ان پہ ترحم کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی. آپ کا ٹائم پورا ہو چکا. اب پھنس گیا مولوی. اب مولوی پانی عمر کے صدقے لے لیں آپ ٹائم. عمر کے صدقے لے لیں ٹائم آپ. عمر تم پہلے اسلام ثابت کرو نا. ہم جس کا اسلام ہی ثابت نہیں اس کا کیا صدقہ لے لیں. چلیں آپ ٹائم لگا لینا. ہاں ٹائم یہ لے لو. ٹائم لگائیں. لگ گیا جی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اچھا محترم سامعین, میں آپ کو پہلے آیت استخلاف کے متعلق کچھ سکھا دوں, پھر انشاءاللہ پھر کے سوالات کے جواب کی طرف آتا ہوں. وہ خلفاء کے اتصال میں نے ثابت کیا نا, نبی کے فوراً بعد خلیفہ ہوں گے, صحابہ سے ہوں گے, اس کا بھی جواب دینا. یہ دیکھ لیجئے, یہ کافی ہے. کافی کا ترجمہ ہے انہی کے اپنے شیعہ عالم کا کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس میں حضرت جعفر سے. کون سی حدیث ہے بھائی؟ ایک منٹ دکھاتے ہیں آپ کو. ہاں ایک منٹ. علیاری صاحب غور سے دیکھیے گا ذرا اس کو. ٹھیک ہے کہ یہ حضرت جعفر سے یہ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. یہ جو وعدہ اللہ نے کیا نا, یہ کس کے لیے کیا؟ یہ کس کے لیے کیا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفاء ہیں نا, جو ولی ہیں, شرعی ولی امر, جو شرعی ولی امر, ان کے لیے سن لینا یار, خاص ان کے لیے وعد اللہ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ. لِوُلَاةِ الْأَمْرِ. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا. یہ حضرت جعفر فرماتے ہیں. ولی امر 12 امام ہے ہمارے پاس بھائی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ امام علیہ السلام بھی وہی فرما رہے ہیں نا. وہ امام علیہ السلام بھی وہی فرما رہے ہیں. اچھا یہ ایک حوالہ. دوسرا یہ تفسیر صافی یہ دیکھ لیجئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض لیجعلنہم خلفاء بعد نبیکم, تاکہ خلیفہ بنائیں تمہارے نبی کے بعد. یہاں بھی خلفاء بعد نبیکم کے الفاظ ہیں. ہاں وہ 12 امام ہیں نا. ابو بکر عمر سے کیا تعلق تھا اس کا؟ سن لو نا یار, سن لو. کیوں بیچ میں بات کرتے ہو؟ سن لو. وہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا کتاب کا کیا نام ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ کو دکھایا تو ہے تفسیر صافی. من بعد کے الفاظ ہیں. اچھا جی, ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ سن تو لیں آپ. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی علیہ السلام ہے. اب شیعوں کا عقیدہ یہی ہے. کلمہ یہی ہے, وخلیفۃ بلا فصل. یہ تفسیر قمی ہے. یہ دیکھ لیجئے, تفسیر قمی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ تفسیر قمی ہے, شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر. اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے فرمایا تھا کہ ان ابا بکر یلی الخلافہ من بعدی, تیرے والد میرے بعد خلیفہ بنیں گے, اس کے بعد عمر, اس کے بعد عمر. ٹھیک ہے, پوری پڑھو, آخر تک پڑھو. 5 منٹ زیادہ لے لو, پڑھو. ہدیہ دیتے ہیں, ہدیہ بغیر صدقہ, ہدیہ دیتا ہوں 5 منٹ, صدقہ نہیں, ہدیہ 5 منٹ پڑھ لو. مجھے بیچ میں 5 منٹ میں زیادہ لوں گا, 5 منٹ میں زیادہ لوں گا. آپ نے روزہ کافی پڑھی آپ نے. وہ آپ کا کام ہے پڑھنا. یہ جو میں نے آیت استخلاف پڑھی تھی, آیت استخلاف, آپ کو میں نے ان کی معتبر کتابوں سے بھی دکھایا, اس سے کافی سے شیعہ حضرات کا ترجمہ دکھایا کہ یہ من بعد نبیکم, من بعد نبیکم خلفاء, یہ ان کے لیے خاص ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ان کے یہاں. پھر تفسیر قمی میں نے دکھائی, تفسیر قمی 12 امام نہیں, ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ بنیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. تفسیر قمی یہ اپنی طرف سے تفسیر میں رائے کرتے ہیں, اپنی طرف سے قیاسات کرتے ہیں. تو بہرحال ہماری تفاسیر کے اندر سے بھی انہوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ جی یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر بالکل واضح ہے, دلیل ہے کہ اس سے خلفائے اربعہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کی تفاسیر, تفسیر صافی, اور اسی طریقے سے الکافی, اور اسی طریقے سے تفسیر قمی, ان کا میں نے حوالہ دیا آپ کے سامنے کہ تفسیر قمی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی. جس طریقے سے اللہ نے وعدہ بیان فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا ہے, حضرت ابوبکر صدیق, ان کے بعد حضرت عمر. یہ ان کی کتاب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, پورا کیوں نہیں پڑھا؟ جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کرام سے
تین نعمتوں کا، اور وہ تینوں نعمتیں خلافت، امن اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کی دین کی تقویت، یہ اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کو دی. اب آ جاتے ہیں ان کے اعتراضات کی طرف. اچھا، یہ روایتیں پڑھتے ہیں ہماری کتابوں سے کہ اللہ تجھے بچائے، اللہ تمہیں بچائے، ایسے خلیفہ آئیں گے، ایسے خلیفہ آئیں گے، لیکن انہی خلیفوں کی حضرت علی نے بیعت کی ہے، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. بیعت پہلے ثابت کرو. حضرت علی نے بیعت کی ہے، بیعت ثابت حضرت علی نے کرو. بیعت کی ہے، میں نے دکھایا ہے، میں نے روزہ کافی دکھائی ہے. 5 منٹ زیادہ لے لو، 5 منٹ زیادہ لے لو، حدیث پڑھو. میرا ٹائم آپ لے لینا 5 منٹ. آپ نے بولا بھی تھا نا، آپ نے پڑھی کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ آپ 5 منٹ آپ کو زیادہ دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نام لے کر، بقول ان کے نس نام لے کر، یہی کہتے ہیں نا اللہ یاری صاحب. آپ ادھر تو دیکھیں، ہمارا ڈھونڈ لیجیے گا، نام لے کر، نام لے کر، کمستخلف الذین، نام لے کر، یہی آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تنسیس من اللہ، تنسیس من اللہ اور عصمت کے ساتھ، نام لے کر، نام لے کر اور عصمت کے ساتھ، نام لے کر نا. جس کو خلیفہ بنایا خود اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا ہے، اور وہ معصوم بھی ہے. سن لے یار، سن لے، میرا ٹائم جا رہا ہے، سن لے. ہم انشاءاللہ دکھائیں گے اس گفتگو کے بعد آپ کو اللہ یاری صاحب کی کلپ کہ یہ خود بولتے ہیں کہ نس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے نام لیے ہوں. یہ اپنی ایک جگہ کلپ میں واضح طور پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے خلفاء کے لیے نس اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ نے نام لیے ہوں. ان کے ایک بیان میں ان کی یہ بات موجود ہے. کلپ آپ نے کلپ بیچ سے کاٹ دی ہوگی نا، وہ کلپ کوئی کامل کلپ نہیں ہوگی. آپ پوری بتا دیجیے، انشاءاللہ ہم پوری دکھائیں گے آپ. اچھا آگے دیکھیے سامعین، پھر انہوں نے مثال کن کی دی؟ یہ دیکھیں، کمستخلف الذین من قبلہم، یہاں تشبیہ ہے نا، جس طرح اللہ نے پہلے کو خلیفہ بنایا، اللہ نے پہلے کو خلیفہ بنایا، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید شیر کی طرح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علیاری صاحب کو اگر ہم کہیں کہ جی یہ شیر ہے تو کوئی ان کی دم ڈھونڈنا شروع کر دے کہ جی دم کا ہے ان کی، تو ایسا نہیں ہوتا. بہرحال پھر اللہ نے خلیفہ بنایا، جس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. جیسے سورہ فیل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اللہ نے انہیں کھلایا بھوک میں. تو اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ذریعہ بنتا ہے نا، اس کا ذریعہ بنتا ہے سب. کسی کا ذریعہ کوئی روزگار ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور پیشہ ہوتا ہے. بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وعدہ اللہ نے کیا تو اللہ نے بنایا، لیکن اس کا ذریعہ کیا بنی؟ شورا بنی، اس کا ذریعہ شورا بنی. ٹھیک ہے، تو اس میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی. بہرحال پھر انہوں نے آز بن وائل کے متعلق جو بات کی، میں نے کہا تھا کہ سہمی دکھائیں، انہوں نے نہیں دکھایا. بھائی وہاں سہمی کی بات دکھاؤ. پھر کہتے ہیں کہ جی تمہارے خلفاء کو کون سا خوف تھا، تمہارے خلفاء کو کون سا خوف تھا؟ بھائی خوف نہیں تھا تو امن کیوں لیا؟ امن کیوں لیا؟ امن کس لیے لیا جاتا ہے؟ امن کس لیے لیا جاتا ہے؟ خوف کی وجہ سے نا. اور اللہ نے یہی بات بیان فرمائی نا کہ بھائی ہم تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کریں گے، خوف کو امن سے تبدیل کریں گے. تو بہرحال اللہ یاری صاحب تھوڑا سا استدلال کرتے ہوئے سوچا کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی سورہ حجرات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نام نہیں آیا، صرف آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں. سورہ حجرات کی آیت کے اندر نام کوئی نہیں ہے، آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا تھا نا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا خلفاء پر. تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان والے. آپ کا استدلال غلط ہے، آپ کے قیاسات، آپ کے نظریات غلط ہیں. اچھا جی، پھر اللہ کا وعدہ بغیر نام کے تھا. انہوں نے جو ابو بکر کا نام پیش کیا، عمر کا نام پیش کیا کہ جی ابو عبیدہ کو بنا دو، تو بھائی اللہ کا وعدہ بغیر نام کے ہے. پھر فلتا بھائی اللہ نے بچا لیا نا، اللہ نے بچا لیا یعنی اللہ نے بنایا نا. پھر حضرت علی، انہوں نے اپنے ایک جگہ کہا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. لیکن یہ خود اس بات کے قائل ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت علی کے متعلق یہ کیا کہیں گے؟ بہرحال اب میں اپنی بات کو دوبارہ سمیٹتا ہوں کہ ہم نے نام پیش کیے سلیم بن قیس سے. ان کی کتاب معتبر جو کتاب تھی، ان کے اصول کے مطابق کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے رکھ دیے، معاذ اللہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے. یہ تو ساری ان کی بات ہے نا، نام رکھے ہم نے دکھائے، ابو بکر، عمر، عثمان، پہلے تو نام کا انکار کر رہے تھے، ان کا نام ہی نہیں ہوتا، نام ہی نہیں ہوتا. نام رکھے، یہ رکھے نا، یہ اپنے بچوں کے نام فرعون رکھے، یہ اپنے بچوں کے نام نمرود رکھے، کیوں نہیں رکھتے؟ علی کے لیے اتنی بات کرتے ہیں، علی کے لیے. ٹھیک ہے، روزہ کافی والی روایت پڑھیے گا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب سلیم والی روایت ہم نے دکھا دی. بھائی ہم نے کبھی انکار نہیں کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا کنیا ابو بکر ہے، کبھی انکار نہیں کیا. یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے. اور کبھی انکار نہیں کیا کہ ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا، کبھی انکار نہیں کیا. اور البتہ عمر کے متعلق نام کا ذکر ہے، سلیم بن قیس میں کنیت کی بات نہیں ہے. بھائی سن لیں، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ ثابت کرنا ہی بیکار ہے کہ وہ آپ ثابت کریں، کیونکہ ہم معترف ہیں کہ ان کے بیٹے کا کنیا ابو بکر تھا، ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا. عمر کے متعلق بات نہیں ہے، وہاں نام کا لفظ ہے. بھائی پلیز چپ کریں، نام ہے، پلیز چپ کریں. تو وہاں پر
عمر کے متعلق کچھ اختلاف ہے کہ اس کے امر ہے یا عمر ہے، اس میں اختلاف ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے. اچھا وہاں پہ اگر تسمیہ بھی کہا گیا ہے وہ تو وہ مجازن کہا گیا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کناں میں سے ہے، ابو بکر اسامی میں سے نہیں ہے اور اعلام میں سے نہیں. یہ سب لوگ جنہوں نے نحو پڑھی ان کو بہت بخوبی معلوم ہے کلام میں مجاز ہوتا ہے. تو کتاب سلیم صاحب نے کچھ ثابت نہیں کیا، جو آپ نے ثابت کیا وہ آپ کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو لکھا واضح طور پر پلیز ابو تراب نام رکھ سکتے ہیں؟ بالکل پیغمبر نے نام رکھا، ان کا پیغمبر نے نام اپنے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو تراب رکھا، کنیا رکھا ہے. پلیز چپ کریں. اچھا اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ مستخلف الذین من قبلہم، یہ ما مصدریہ ہے کاف تشبیہ کے لیے، اور ما مصدریہ ما بعد کو مصدر میں تعویل کر لیتا ہے کہ جس طرح کا استخلاف ہی، یعنی کہ جس طرح انہوں نے پہلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، یعنی خلیفہ بنانے کا انداز پہلے والوں جیسا ہوگا. خلیفہ پہلے والوں کا جو انداز تھا خلیفہ بنانے کا وہ نص کے ساتھ ہے اور عصمت کے ساتھ ہے، اور کسی سے مشورہ اللہ ملائکہ سے بھی مشورہ نہیں کیا، یہ کہتا ہے شورا کیا ہے صحابہ نے. اور بھائی ملائکہ سے جب شورا نہیں کیا جاتا تو صحابہ کیا چیز ہے؟ ملائکہ جو معصوم ہیں ان کے ساتھ اللہ نے شورا نہیں کیا، مشورہ نہیں کیا. اچھا پھر انہوں نے دیکھیں میں نے کہا انہوں نے کہا 5 منٹ آپ کو زیادہ دیں گے تو ہم ان کا 5 منٹ لیں گے. یہ کتاب تفسیر قمی سے روایت ہم پڑھیں گے. کتاب تفسیر قمی میں انہوں نے جو روایت پیش کی ہے، میں نے کہا پوری روایت پڑھو، 5 منٹ زیادہ لے لو، انہوں نے نہیں لیا، میں نے پڑھا نہیں لیا. آپ 5 منٹ دیے تھے آپ کو. اب تفسیر قمی کے لیے دیا تھا آپ نے، بھولے ہیں. یہ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 2 مؤسسۃ العالمین للمطبوعات قم میں چھپیا. یہ تفسیر سورہ تحریم ہے. شأن نزولها، علی بن ابراہیم نے فرمایا کان سبب نزولها، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوج کے گھر میں تھے، وہ ماریہ قبطیہ تھے، تو حفصہ نے ان سے کچھ اعتراض کیا، باہر قضیہ واضح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد کفى حرمت ماریہ على نفسی ولا اتاها بعد هذا ابدا، ماریہ کو میں نے اپنے پہ حرام کیا، اس کے ساتھ اب میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. وانا افضی الیک السر، میں تیری طرف اولی الیک السر، میں تجھے ایک سر بتاؤں گا. فان انت اخبرتی به فعلیک لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر تو نے اس سر کو فاش کیا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت نعم ما هو، اس نے کہا کہ جی سر بتائیں. ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، ابو بکر کو میرے بعد خلافت ملے گی. ثم من بعده ابوک، اس کے بعد تیرے والد یعنی عمر بن الخطاب کو خلافت ملے گی، حکومت ملے گی. فقالت من اخبرک بهذا، اس نے کہا کہ تجھے کس نے خبر دی؟ کہاں سے؟ حالانکہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے، وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہے. قال اللہ اخبر، اللہ نے خبر دی. فاخبرت حفصہ عائشہ من یوم هذا، اسی دن حفصہ نے عائشہ کو خبر دیا، صرف فاش کر دی پیغمبر کی کہ تو اس پر لعنت کا مستحق ہوگی. واخبرت عائشہ تو ابو بکر، عائشہ نے ابو بکر کو خبر دی. فجاء ابو بکر الى عمر، ابو بکر عمر کے پاس آیا. ان عائشہ اخبرتنی ان حفصہ بشیء ولا اثق بقولها، ابو بکر نے کہا کہ عائشہ نے مجھے حفصہ سے ایک بات بتائی ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے عائشہ کے قول پر، کہ فاسأل انت حفصہ، تو جا کے حفصہ سے پوچھے. فجاء عمر الى حفصہ، عمر حفصہ کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ، یہ کیا خبر ہے عائشہ نے آپ کو جو بات سنائی وہ کیا ہے؟ فانکرت ذلك، پہلے اس نے اپنے والد سے چھپا دیا، کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. پھر جب عمر نے اس کو کہا کہ جب اصرار کیا، قالت ما قلت لها من ذلك فقال له عمر ان كان حقا فاخبرينا بها حتى نتقدم فيه. تو جب ان لوگوں نے عمر نے کہا اگر یہ حق ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس معاملے پہ کچھ کام کریں، ہم اس معاملے میں پروسیڈ کریں. فقالت نعم لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فاجتمع، اور اس کے بعد نقطے ہیں علی ان یسموا، اس میں فاجتمع یہ 4 لوگوں کے نام ہیں، یہاں پہ تقیہ کی وجہ سے اس نے اٹھا دیا. اچھا فاجتمع یہ لوگ جمع ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں. فنزل جبرائیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل نازل ہوئی ہے، وہ بقیہ آیات نازل ہوئے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں جو آیا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان کا ایک کانسپریسی ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ان كنا صواحب یوسف، کہ آپ کی وہی صواحب یوسف کی کہانی. تو اصل ماجرا یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخبار ہے مستقبل سے کہ ان کو حکومت ملے گی، ہم بھی قبول کرتے ہیں. ابو عمر کو حکومت ملی لیکن یہ شرعی طریقے سے نہیں ملی ہے. یہ اخبار جو ہے، یہ اگر یہ وصیت ہوتی تو پیغمبر عائشہ کو حفصہ کو یہ خبر نہیں قسم نہیں دیتے کہ تم کسی کو نہیں بتانا، اور آ کے جمع علن میں اعلان کرتے. یہ اخبار غیب میں سے ہے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ لوگ ناجائز قبضہ کریں گے، اور ان لوگوں نے جب پتا چلا انہوں نے فوراً پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا. اچھا اب انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث دکھاؤ کہ اس میں عاص بن وائل السہمی ہے. بھائی اس میں ہے، آپ کو نظر نہیں آیا میرے بھائی؟ بخاری کی جو حدیث ہے اسلام عمر والی، ملاحظہ فرمائیں، یہ صحیح بخاری باب اسلام عمر، باب اسلام عمر ابن الخطاب، حدیث نمبر 3864. بینما هو خائف في الدار اذ جاءه العاص بن وائل السہمی ابو عمرو بن العاص کا باب، وهو من بنی سہم، یہ بنی سہم میں سے. واضح طور پہ ادھر لکھیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھا؟ وہ واضح آپ کو خود بخاری کا نہیں پڑھا. میں نے یہاں کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ دوسری جگہ تو دکھا رہے نا، سورہ کوثر کی تفسیر میں وہ دکھائیں. وہ بھی دکھا دیا تھا نا،
وہ دکھا دیا تھا میں نے, کتاب بیہقی سے دکھا اس میں دیا تھا. سہمی ہے, اس میں سہمی اس میں ہے. عامر بن عاص, کتنے عامر بن عاص ہیں بھائی؟ اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. عاص بن وائل کے کافر ہونے کے اور کفار کے سردار ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ کہ عاص بن وائل کے شان میں اور بلکہ اس کے بیٹے عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اچھا, تو یہ سب ثابت ہو گیا, اچھی بات ہے. اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے ابھی 8 منٹ, تو اس میں گفتگو کرتے ہیں مزید دلیل کفر پہ. ایک کسی دلیل کفر کا جواب نہیں دے سکتا بھائی یہ شخص. روزہ کافی کو تو پیش کریں, 5 منٹ میں مزید لوں گا. ہدیہ بول, ہدیہ کے طور پہ دے رہا ہوں, صدقے کی بات نہیں. ہدیہ بول, ہدیہ دے رہا ہوں میں, لوں گا, بتاؤں گا ہدیہ کو. 5 منٹ تو آپ کو ملے نا روزہ کافی کے لیے. نہیں, وہ کتاب تفسیر قمی کے لیے تھا. آپ کہہ دو ہدیہ 5 منٹ آپ لے لیں, میں لے لیتا ہوں. کہہ دو آپ اپنا ٹائم پورا کریں. ٹھیک ہے. پھر تمہارا کام ہے کہ تم پڑھو. تم نے کہا امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا نا, تیرا وظیفہ ہے, تیرا واجب ہے, وجیبہ ہے کہ تم ثابت کرو کہ انہوں نے بیعت کیا. مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ جواب لازم ہے, میں پڑھ چکا ہوں. میں جواب دوں گا, پہلے تم حدیث پوری طرح پیش کرو نا, کہ کسی شے کتاب سے دکھاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا, پھر میں وہ حدیث پڑھوں گا, میں اس کا جواب دوں گا. میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا آپ سے, اپنے ٹائم میں جواب دوں گا. آپ نے حدیث پڑھی نہیں, مجھے کہتے تم پڑھو, یہ غلط بات ہے. دیکھو قرآن مجید سورہ نساء, او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. جب تمہیں پانی نہ ملے اور تم جنب ہو جاؤ, لمس نساء کس سے مراد ہے؟ لمس نساء سے مراد ہے جنب ہو جانا, یعنی مجامعت کرنا عورتوں سے. فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے تم تیمم کرو. اچھا, یہ دیکھو یہ ترجمہ ہے خود انہوں نے لوگوں کے, یہ ان کے فرض کریں یہ کہ طاہر قادری نے جمع کیا, اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. یہ قرآن کا نص ہے. اس کا مخالف, اس کا مکذب کافر ہے بھائی کہ صحیح نہیں ہے؟ قرآن کا مخالف مکذب کافر ہے یا مسلمان ہے؟ نہیں بتا رہا. اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اور قرآن کا مخالف مسلمان ہے کافر ہے؟ نہیں دے گا نا, پتہ ہے اس نے کس نے مخالفت کیا ہے, ڈر رہا ہے, ڈر نہیں بولے گا. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, دیکھو یہ کتاب ہے سنن الترمذی, یہاں پہ ایک پورا باب ہے, باب ما جاء فی التیمم للجنوب اذا لم یجد ماء. ابو ذر نے روایت کی ہے, ان التعیب السید طہور للمسلم وان لم یجد ماء 20 سنہ. اگر آپ کو 20 سال بھی پانی نہ ملے نا, پاک مٹی سے تیمم کرو, یہ آپ کے لیے طہور ہے. جنوب کے لیے جب پانی نہ ملے. اچھا, یہ سب باتیں میں اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت بہت اتنی قلیل ہے, یہ کتاب صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر باب التیمم. میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرے, قرآن کو نہ مارے, قرآن کی مسلمان کافر ہے, اس نے جواب نہیں دیا, مسکرایا. اس کی وجہ بھی پتہ چلے گا نا, یہ ہے. اچھا, حدیث نمبر 706, ان رجلا اتى عمر, ایک شخص عمر بن الخطاب کے پاس آیا, قال انی اجنبت ماء فلم اجد ماء, مجھے جنوب ہو گیا, مجھے پانی نہیں ملا. قال لا تصلی, اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. یہ قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم سے تیمم کرو, نماز پڑھو. پوری روایت پڑھو, پوری روایت پڑھو, پوری پڑھیں گے, پوری پڑھیں گے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نماز نہ پڑھ. او بھائی, یہ قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے, حکم دے, وہ کافر ہے. اچھا, فقال عمار نے کہا ما تذکر اذ انا وانت في سریة فاجنبنا, ہم دونوں ایک لشکر میں تھے, عمر میں اور تو آپ دونوں جنوب ہو گئے. فلم نجد ماء, پانی نہیں ملا ہمیں. فما اما انت لم تصلی, اسی وقت تم نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی, نماز ترک کیا تھا. واما انا فتمعكت في التراب وصليت, لیکن میں نے زمین میں اپنے آپ کو رول مارا ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مار دے, اس کو پھونک مار دے اور اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر دے. قال عمر اتق اللہ یا عمار, عمر نے کہا اللہ سے ڈرو. عمار نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے میں بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, واضح طور پر. تو کیا ثابت ہوا کہ پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو تیمم سکھایا تھا, قرآن تیمم میں بھی ہے. یہ خلیفہ بننے کے بعد لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم پانی نہیں ملتا کیا کریں, یہ قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھو, نماز نہ پڑھو. اچھا, جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے اس کا کیا شان ہے بھائی؟ اس کا شان پڑھ لی, ختم ہوگی, آخر تک پڑھیے, مکمل پڑھی آپ نے, مکمل پڑھیے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ عمر نے کہا ہے ان شئت لم احدث به, اتق اللہ یا عمار, ان شئت لم احدث به. عمار خدا سے ڈرو. دیکھو الٹا عمار کو ڈرا رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے, خدا سے ڈرو. عمار نے تو صحیح بات کی, عمار تم خدا سے ڈرو, تم قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو. عثمان نے کہا, عمار نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں اس حدیث کو چھپا لیتا ہوں بھائی, تجھے برا لگ رہا ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, آگے ختم ہو گئی, یہ حدیث ختم ہے. اس کے بعد دوسرا سند ہے, اس کے بعد دوسری سند ہے. اچھا, اس شخص نے فتویٰ دیا ہے قرآن کے خلاف, نص کے خلاف, اور جو نص کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے اس کا کیا ہے؟ میں کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا تھا, عمر کو کیا سکھایا تھا؟ تیمم. اور
قرآن میں بھی تیمم ہے، اور یہ اس کی خلافت کے دوران ہے، کیونکہ اس وقت اس کو خطاب ہوا تھا امیر المؤمنین، جس شخص نے کہا تھا، عمار نے بھی یہ کہا تھا، یہ خلیفہ بننے کے بعد یہ قرآن کے خلاف حکم دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا تھا، اور قرآن کی واضح دلیل ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. الشاہد کا کیا ترجمہ ہے؟ مولوی عبداللطیف میری طرف دیکھو، کیا ترجمہ ہے؟ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کیا ترجمہ بتاؤ اب، نہیں تم سناؤ. جو اللہ ما انزل اللہ قرآن کے مطابق حکم نہ دے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ عمر نے قرآن کے موافق حکم دیا، قرآن کے مخالف حکم دیا. ہائے ہائے ہائے، اسلام ثابت کرنے آیا یہ شخص، یہ عمر کا اسلام ثابت کرنے، اس نے قرآن کے خلاف سنت کے خلاف ثابت حکم دیا، حالانکہ پیغمبر نے اس کو بتایا تھا، سکھایا بھی تھا. قرآن کے خلاف سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یا قرآن کو چھوڑ دو، قرآن کی تکذیب کرو، یا عمر کو مان لو کہ عمر مسلمان نہیں تھا، ختم بات ہے. بسم اللہ. میرا ٹائم میں آپ 2 منٹ میرے بچ جاتے ہیں، لیکن میں نہیں لیتا اپنا ٹائم، کوئی بات نہیں. بسم اللہ، جواب دے دو. اسلام ثابت کرنے آیا بڑا. ہاں اسلام ثابت کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں اسلام تو اللہ کا شکر ہے ثابت ہے اور ثابت ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابا صاحب کو اپنے اصول مہنگے پڑ گئے، اپنے اصول ان کو مہنگے پڑ گئے. کس طریقے سے ان کو اپنے اصول مہنگے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ غلام عائشہ، غلام عمر، غلام یزید کہوں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا اسلام مان کر نام تبدیل کرے گا، یہ ان کا اصول ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے دکھایا کہ حضرت علی نے نام رکھے، انہوں نے مانا ان کی کتاب سے. کہتے ہیں کہ جی وہاں کنیت ہے، بھائی وہاں نام ہے، بالکل نام ہے، آپ دوبارہ اٹھائیں. وہاں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھے، اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھے، وہاں نام لفظ ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نام رکھے، یہ کہتے ہیں نام نہیں کنیت ہے. تو معاذ اللہ یہ حضرت علی سے بڑھ گئے، ان کو پتہ نہ لگا. ایک بات. دوسری بات، ان سے میں نے کہا تھا کہ جی ابو طالب نام ہے، ابو تراب نام ہے، کہتے ہیں ہاں نام بھی ہے کنیت بھی ہے. یعنی ابو طالب، ابو تراب، یہ اگر کوئی نام رکھے تو نام بن جاتا ہے. نہیں میں نے کہا نام، میں نے کہا کنیت ہے، کنیت ہے تو اسم نہیں ہے. آپ اپنی سن لیجئے گا، اپنی بات سن لیجئے گا، ابھی سنیں تو صحیح. تو میں نے غلط جواب دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب، ابو تراب نام ہے، کنیت رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بھی ہے، کنیت بھی ہے. اگر وہ نام بن سکتے ہیں تو وہ کر نام کیوں نہیں ہے؟ پھر میں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں میں نے نام رکھے، میں نے نام رکھے. اب یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ انہوں نے تقیہ تن رکھے. میں نے کہا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ بھائی پھر شیعہ کیوں نہیں رکھتے، نمرود نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا، شمر نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا. ٹھیک ہے نا، اور لعنت کرے نا پھر ان پر، ان کے نام رکھے، فرعون نام رکھے، اپنی اولادوں کے نام نہیں رکھتے. لیکن معاذ اللہ حضرت علی کے لیے اتنی بڑی بات کہ حضرت علی نے اپنے سگے بیٹوں کے نام رکھے. کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ان لوگوں کے ناموں پر جن کو وہ گمراہ سمجھتے تھے ان پر لعنت بھیجتے تھے. ہاں بالکل وہی لکھا نا، روایت تو پڑھو نا. شیعہ نہیں رکھتے، آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، عوام نے سنی ہے. کتنی دفعہ پڑھا ہوگے، دوبارہ پڑھ لینا آپ، دوبارہ آپ پڑھو، 5 منٹ لے لو، 5 منٹ لے لو، پوری روایت پڑھو. یزید نام نہیں رکھتے، نمرود نام نہیں رکھتے، شمر نام نہیں رکھتے، رکھتے ہیں اپنی اولادوں کے رکھتے ہیں. فرعون نام رکھتے ہو، فرعون دیکھو پرانے زمانے میں شیعہ یزید اور شمر نام رکھتے تھے پرانے زمانے میں. شمر، فرعون فرعون اسم نہیں ہے، فرعون لقب ہے، فرعون اسم نہیں ہے، لقب ہے. لیکن پرانے زمانے میں شیعہ معاویہ بھی رکھتے تھے، یزید بھی رکھتے تھے، اور شمر بھی رکھتے تھے، اور معاویہ، یزید، شمر سب رکھتے تھے. یہ کوئی حرام نہیں ہے کسی کا نام اگر یزید ہے، پرانے زمانے میں رکھے. اب شیعہ جو ہیں اس کو برا مانتے ہیں، یہ کوئی شرعی اس میں منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا معاویہ رکھے، حضرت علی کے عمل کو یہ برا مانتے ہیں. سن لو بھائی سن لو. اچھا کہتے ہیں کہ جی وہ عمر نہیں ہے، عمر ہے. میں نے ان کو الارشاد کا حوالہ پیش کیا تھا کہ وہاں زبر، زیر، پیش سب لگا ہوا ہے. یاری صاحب تھوڑا سا دیکھ لیں، وہاں پر ان کے اپنے کی کتاب سے حوالہ دیا تھا، وہاں عمر ہے، عمر پر پیش ہے، عمر نہیں ہے. آپ کے بڑوں نے لکھا ہے، آپ کی معتبر کتابوں کے اندر، آپ نہیں مانتے. پھر انہوں نے تفسیر قمی پھر یہ انکار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ نے خبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غیر شرعی، ان کے بعد غیر شرعی خلیفہ. یہ وہاں نہیں ہے، آپ سن لیں ابھی، یہ وہاں نہیں ہے. قتل کیا پیغمبر کو، قتل کیا پیغمبر کو، سن لو نا یار، اسی روایت میں کہ انہوں نے پیغمبر کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خبر دی کہ یہ خلیفہ بنیں گے، غیر شرعی خلیفہ بنیں گے. یہ وضاحت نہیں ہے وہاں پر کہ اللہ نے کہا کہ غیر شرعی خلیفہ بنیں گے. یہ ان کا جھوٹ ہے، بہتان ہے، اپنی کتاب پر بھی. اچھا جی آگے، جب یہ خبر آ گئی، چھپانے کا حکم کیوں دیا؟ اپنی معتبر کتاب سے، چھپانے کا حکم کیوں دیا؟ حفصہ کو چھپانے کا حکم کیوں دیا؟ کتاب سے سن لو نا یار، میری بات میں نہیں ٹوکا کرو نا بھائی، نہیں ٹوکا کرو. ٹھیک ہے سن لو، ان کی اپنی معتبر کتاب سے یہ خود مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خبر دے کر گئے اپنے بعد کہ ابو بکر خلیفہ بنیں گے، عمر خلیفہ بنیں گے. اور قرآن کی آیت اب اس میں پلس کیجئے، نتیجہ عوام خود ہی سمجھ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے بھی وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت جو مسلمان موجود تھے ان سے، کہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو کیا کرے گا، 3 چیزیں عطا فرمائے گا، 3 چیزیں عطا فرمائے گا. اور اللہ نے یہ وعدہ کس صورت میں ظاہر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. نتیجہ بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات کامل ایمان والے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں شیعہ حضرات کی کتابوں سے میں نے آپ کو حوالہ دیا، الکافی کا، تفسیر صافی کا، تفسیر قمی کا، اور تیمم کا ہماری جواب دینا کتابوں بھائی، سے جو انہوں نے خیانتیں پیش اور کی، تیمم کا جو جواب نہیں انہوں نے دیا. خیانتیں پیش کی وہ میں نے واضح آپ کے سامنے کی. چلیے کس طریقے سے ہماری تفاسیر کے اندر عرب اور عجم کا لفظ تو دکھاتے ہیں، وہاں تمام کی بات نہیں ہے. اور وہی مفسر آگے خود کہتا ہے کہ جی یہ آیت دلالت کرتی ہے خلفائے اربعہ کی خلافت کے صحیح ہونے پر، خلافت کے ثبوت پر یہ دلیل ہے. وہی مفسرین جب وہ پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ان کی بات ہے. پھر عرب اور عجم کا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جی آپ جو اصول رکھیں گے اس کے مطابق آپ اہل بیت کی خلافت بھی یہاں سے ثابت نہیں کر سکتے، اہل بیت کی خلافت بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، دیگر اہل بیت کے خلفاء. اسی طریقے سے معاذ اللہ نے وعدہ کیا بقول ان کے، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا بقول ان کے. وعدہ کن سے کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا خود ان کی کتاب میں موجود، میں نے دکھایا، تفسیر کافی سے دکھایا اور اسی طریقے سے تفسیر صافی سے دکھایا. ان لوگوں سے وعدہ کیا جو نبی کے بعد خلیفہ ہوں گے. خلفاء کے الفاظ تفسیر صافی کے اندر موجود ہیں، نبی کے بعد ان سے اللہ نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ منکم کا لفظ واضح ہے. اس کے جواب سے یہ ابھی بھی عاجز ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک عاجز رہیں گے، قیامت تک عاجز رہیں گے کہ ان خلفاء کو اس تفسیر سے نکالیں. تو اس آیت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالکل واضح ثابت ہوتا ہے، کامل مومن ثابت ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کو فلتا کیوں مولا؟ اگر اس کے خلافت قرآن میں ہے تو قرآن قرآن کو جو غلط کہہ دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ غلطہ کا میں جواب دے چکا ہوں، سن تو لو نا، سن تو لو. انہوں نے دوبارہ جواب تکرار کرو نا. آپ کو اگر اس کی خلافت قرآن میں ہے تو عمر نے کیوں کہا کہ یہ فلتا ہے؟ سن لینا یار، آپ ابھی سن لو او بھائی آپ بھی کہو گے فلتا ہے، وہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، کس کا خلافت ہی غلط ہے؟ تسلی، وہ تو شیعوں والا عقیدہ ہے. سن لو. میں نے ان کو دکھایا کہ جی آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے اعلان کیا اس آیت کے متعلق کہ جی ہماری خلافت مراد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہو. میں نے دکھایا کہ آپ کا یہ اصول آپ کے خلاف جاتا ہے. آپ کے اس اصول کے مطابق معاذ اللہ حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ باطل ثابت ہوتی ہے. اور تیمم کا جواب دینا یار، کیوں باتیں تکراری باتیں لے کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے اور لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے، روضۃ الکافی کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث پڑھو نا، حدیث کو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اسلام کی طرف لانے کے لیے، ارتداد سے بچانے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے کیا کیا؟ بیعت کی اور اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا. تو اب ان کے بقول جو خلافت کا اعلان نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا نا. بقول ان کے جو خلافت کا اعلان نہ کرے تو حضرت علی نے تو کتمان کیا نا، تقیہ کیا حضرت علی نے. تو معاذ اللہ ان کے بقول ان کا مذہب کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ نہیں تھے بلا فصل. تو ان کے اپنے اصول ہیں، اپنے اصولوں کے مطابق یہ اپنے شیعہ مذہب کو باطل کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان کے اصول کے مطابق بھی اور ان کی کتب کے مطابق بھی ثابت کر چکے ہیں، بالکل ثابت کر چکے ہیں. ہاں، نہ ماننے والا ایک بندہ ضد کرے نا، ایک بندہ ضد کرتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے کالا نہیں ہوتا، تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. باقی ہم نے پیش کیا حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے حضرت علی نے. معاذ اللہ ان کو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان بیعت یافتہ خلفاء کو یہ شیطان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ ان کو یہ گمراہ کہہ رہے ہیں جن کی بیعت کی. حدیث پڑھی ہے، حدیث پیغمبر نے کہا، نبی نے خاتم الانبیاء نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے من بعدی کا لفظ دکھایا آپ کو قرآن سے. جنہوں نے کیا کہا تھا؟ جنہوں نے کہا تھا کہ تورات کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کے لیے، متصل نہیں ہے، جس کو حذیفہ نے، جن کی خلافت کو حذیفہ نے دیکھا ہے، کعب ابن عجرہ نے دیکھا ہے. روایات بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس امت میں رحمت والی خلافت ہوگی. تو وہ پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے. بہرحال میں نے یہ دکھایا کہ وہ صحیح ثابت کرو نا کہ ان کی خلافت ہے بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ان خلفاء کو جن کی بیعت حضرت علی نے کی. اور 10 منٹ ختم ہے، 10 منٹ آپ کے ختم ہے. اب میری باری ہے. اوکے جناب، آپ نے مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی تیمم سے ان کا میں نے کفر ثابت کیا، کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ 10 منٹ آپ نے پرانے باتیں آپ نے دوہرا دی، کیوں جواب نہیں دی؟ چلو 10 منٹ مزید صدقہ، 10 منٹ تیمم کا جواب دے دو.
آپ بات کریں. نہیں میں خاموش. میں اپنا وقت میں نے تحفہ دے دیا. چلو تیمم سے میں نے اس کا کفر ثابت کیا, تم اسلام ثابت کرو. بسم اللہ جواب دے. آپ بات کریں آگے, میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. آپ بات کریں. نہیں جواب دے دو نا, جواب دے دو. نہیں جواب اس کے پاس جواب نہیں ہے. ایک کفر کے میں نے جتنے کفر کے دلائل ہیں ایک کا جواب نہیں دیا اس نے. میں نے کفر کے دلائل کا لسٹ یہاں پہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں تھا. ایک بندہ جان بوجھ کر اگر خلافت کرے تو اس پر حکم لگے گا نا. جان بوجھ کے جو بات ہی نہیں ہے تو خود ان کو یاد نہیں ہے. یاد نہیں تھا. دکھاؤ میں حدیث میں کس کو یاد نہیں تھا. جس کو تیمم, او بھائی دنیا میں کوئی ایسا ہے آدمی جس کو تیمم یاد نہ ہو. اسلام میں اگر پانی نہ ملے نا تو آپ تیمم کریں. کہتا ہے یاد نہیں تھا. یہ کوئی چیز انسان بھول سکتا ہے. اور بھائی آپ بنگال میں جائیں نا, بنگال میں جو رکشا ڈرائیور ہیں یا بنگال کو چھوڑے سندھ میں کہ دیہاتوں میں جائے جو رکشا ڈرائیور, ان کو پتا ہوتا ہے پانی نہ ملے تیمم ہوتی ہے. اس کے خلیفے کو یہ یاد نہیں ہے, یہ پتہ نہیں ہے. پیغمبر نے سکھایا بھی ہے تو اس کو خلیفہ کیوں بنایا جس کو تیمم جیسی ابتدائی چیز نہیں معلوم. قرآن کے وہ کہہ دیتا کہ نا مجھے پتہ نہیں ہے, کیوں فتوا دیا خلاف قرآن کے, نماز نہ پڑھو. حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اس وعدے پر ہیں. دکھاؤ کہ بیعت کیا. حضرت علی نے فرمایا ہم اس وعدے پر ہیں. جب مشورہ لیا حضرت علی سے حضرت عمر نے فرمایا نہیں فرمایا نہج البلاغہ وہ اور مسئلہ ہے. تم تیمم کا جواب دے دینا. اس نے قرآن کی مخالفت کیا, سنت کی مخالفت کیا ہے. قرآن اور سنت کے خلاف فتوا دینے والا کافر ہوتا ہے. حضرت علی نے بیعت کیوں کی پہلے ثابت کرو. حضرت علی حضرت علی نے کیوں فرمایا کہ ہم اس وعدے پر ہیں جو اللہ نے ہم سے کیا. دکھاؤ وہ پڑھو حدیث. نہج البلاغہ دکھاؤں آپ کو. دکھاؤ نہج البلاغہ. کیوں بھی نہیں دکھا. سند پہلے سند پڑھو پھر حدیث پڑھو. دکھاؤ پہلے سند پڑھو پھر. اچھا یہ حجت نہیں ہے آپ کے یہاں. کوئی بھی حدیث ہو اس کی سند ہونی چاہیے. کے اندر بات نہیں ہے یا ہے, آپ پہلے اس بات کو اوکے بس چپ کرو. بس ختم. میرے محترم ناظرین, اس شخص کے پاس میں نے کفر ان کے شیخین کے کفر پہ بہت سارے دلائل لائے, ایک کبھی اس نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ نام, بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان. اس کے لیے بھی کتاب کون سی لائے ہیں؟ کتاب سلیم بن قیس. اور وہ بھی اس نے کہا تھا یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جملے. وہ امیر المومنین علیہ السلام کے جملے نہیں تھے, معاویہ کے جملے تھے. معاویہ نے طعنہ دیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ آپ ابو بکر عمر سے حسادت کرتے ہیں, ان سے دشمنی کرتے ہیں, ان کو آپ گالی دیتے ہیں. حضرت علی نے انکار کیا. حضرت علی نے انکار کیا. سن لو بھائی, سن لو. جب یہ باتیں نہیں, پلیز سن لو. انکار کیا. اب میری باری ہے. جب معاویہ نے, میں نے پوری دکھا دیا نا آپ کو کہ وہ معاویہ کے جملے تھے کہ آپ ان سے حسادت دشمنی کرتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں, ان کو لعنت کرتے ہیں, پھر اپنے شیعوں کے درمیان پھر ممبر پہ جا کے آپ انکار نہیں کیا اس بات کا. اب بھائی پلیز سن لو, میری بات نہ کاٹو. پھر آپ جب اپنے شیعوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں وہ درود بھیجتا ہوں ابو بکر عمر عثمان پہ تو اس سے مراد میرے بیٹے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے. تو اس سے آپ یہ اگر امیر المومنین نے اس کی رد دینے کی تائید کی ہے تو ہمارا موقف ہے کہ معاویہ نے صحیح بات کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان کے دشمن تھے. اگر وہ کبھی انہوں نے تعریف بھی کی اپنے دور خلافت میں تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے, وہ ان کے 3 بیٹے تھے. ان کے بیٹوں کے نام بھی اسی لیے رکھیں تاکہ اگر جب ان کی تعریف کریں تو ان سے مراد اپنے بیٹے لے لیں, تاکہ اس سے یہ بہت ایک بڑا باب ہے بخاری میں آپ دیکھیں التعاريض معرض عن الكذب, کنایہ سے انسان بچ جاتا ہے. اب پلیز چپ کرو, پلیز آپ چپ کریں, مجھے بات کرنا کہ جو انسان جب توریہ کرتا ہے, توریہ کے سبب انسان جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے. آپ توریہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, تو اس سے تو یہ اس طرح توریہ کرنے کے لیے تھا. ہم نے آپ سے بار بار دلیل مانگا کہ بھئی آپ ایک حدیث دکھائیں چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر یا عثمان رکھا ہے خلفائے ثلاثہ کی محبت میں, ان سے تقرب میں. یہ آپ نے نہیں دکھا سکے. ہم نے آپ حدیث دکھا دی کہ بھئی جو ابو بکر تھا اس کا نام ابو بکر نہیں تھا, اس کا اصل نام یا محمد تھا یا عبداللہ تھا. بعض نے لکھا اس کا نام غیر معلوم ہے. سلیم بن قیس میں تو ہے, سلیم بن قیس وہ مجاز ہے بھائی, وہ مجاز. ابو بکر سب لوگوں کو پتا ہے کہ ابو بکر اسم نہیں ہے کنیا. اچھا پھر اس کے بعد عمر کے متعلق ہم نے دکھا دیا, پورا لسٹ آپ کو دکھا دیا کہ عمر بہت سارے صحابہ تھے. میں دوبارہ نہیں تکرار کرنا چاہتا. عثمان بن مسعود کے نام پر وہ حدیث ضعیف ہے. آپ ایک حدیث ضعیف دکھا دو. آپ ایک ضعیف حدیث دیں, ایک اجازت دیں, وہ آپ کی نہ سمجھیے. آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ اس میں لکھاؤ کہ ان تینوں کے محبت میں انہوں نے نام بیٹوں کے نام. آپ تو نہیں دکھا سکے نا وہ. اب یہ ان کی سادگی دیکھیں بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. کہتا کتاب ارشاد میں حرکات لگے, اور سادہ آدمی وہ حرکات جو وہ تباہ کی طرف سے ہوتے ہیں, جو چھاپنے والا ہوتا ہے. پرانے کتابوں میں وہ حرکات نہیں ہوتے. بعض کتابیں جو لوگ چھاپتے ہیں اس میں جو محقق ہوتا ہے وہ محقق کے وہ اجتہاد ہوتی ہے. محقق آ کر جو لوگ کتاب ابھی میں اگر میرے پرنٹنگ پریس میں, اور بھائی چپ کرو, سنی تھا محقق. اوکے بھائی چپ کریں پلیز. اگر میرے پاس پرنٹنگ پریس میں کتاب پبلش کرنا چاہتا ہوں تو میں کتاب کسی عالم کو دے دیتا ہوں کہ بھائی تم اس کتاب کی جو ہے تحقیق کرو, اس کے صفحات وغیرہ دیکھ لو, اس میں کوئی غلطیاں نکال دو. تو وہ غلطی نکالتا ہے, بعض جگہ پہ وہ حرکات ڈال دیتا ہے, تو پھر اس کو ہم چھاپتے ہیں. تو یہ اس کتاب کا مصنف نہیں ہے, اور یہ حرکات حدیث کا جزو نہیں ہے, یہ کسی محقق کا اجتہاد ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھائی وہ حدیث کا جزء ہے حرکات.
اور پرانے زمانے میں قرآن پہ حرکات نہیں ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے نا، یہ حرکات قرآن حجاج بن یوسف پتہ نہیں کس کے زمانے میں شروع ہو گئے، یہ نقطے نہیں ہوتے تھے، نقطے بعد میں شروع ہو گئے، یہ تو سب لوگ رسم الخط کی کہانی ہے عربی زبان میں، یہ سمجھ آدمی سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی کتاب الارشاد میں وہاں پہ زیر زبر پیش ہے، یہ کوئی کہنے والی بات ہے، اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. اچھا، محقق کون تھا؟ وہ سنی تھا. اور محقق جو بھی محقق کا قول حجت نہیں ہے. ادھر آپ سو شیعہ مولوی کو لا دینا کہ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر سے محبت کرتے تھے، ان کے قول میں کوئی اعتبار نہیں ہے، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، حجت ہے قرآن سنت. آپ کو تو نہیں معلوم، کہتا ہے محقق شیعہ تھا. عجیب بات ہے، آج کل کے جو محققین ہیں نا وہ اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ عقیدہ بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا. اچھا، اب کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا ان کے اسلام ثابت کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بھائی دیکھو اب عمر نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی، یہ کفر ہے. کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا. اور بھائی یہ کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ اب وہ کہتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے نا. اور بھائی اگر مجھے ایک حکم یاد نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے. اب دیکھو مجھ سے کوئی سوال کرو تم طلاق کا یا مثلا نکاح کا، اگر مجھے یاد نہیں تو مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے یاد نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، علم یہی ہے، علم یہی ہے کہ انسان اپنے جہل کا اعتراف کرے، بولے فلان غلط فتویٰ نہ دے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس نے جب عمار نے اس کو بتا دیا کہ پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ تیمم کر، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اتق اللہ یا عمار. الٹا عمار کو کیا کہتا ہے؟ عمار کو دھمکی دیتا ہے. تو اس کو یاد دلانے کے بعد بھی باز نہیں آیا وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کو یاد نہیں تھا، اگر یاد نہیں تھا اس کو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یاد نہیں ہے. اس نے غلط فتویٰ کیوں دیا کہ نماز نہ پڑھو، قرآن کی مخالفت، سنت کی مخالفت کی. پھر تم کہتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام تھے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی بیعت کی، تو کوئی حدیث دکھا دی آپ نے انہوں نے بیعت کیا؟ کہتا ہے تم پڑھو اس حدیث کو. تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر شیعہ کتاب میں لکھا ہے او بھائی تم نے شیعہ کتابیں پڑھی ہیں، روزہ کافی میں نے دکھائی تھی، اور پڑھ لیتے نا، ترجمہ کر لیتے. آپ نے ترجمہ نہیں کیا، آپ پوری حدیث نہیں پڑھی، آپ نے صرف ایک فقرہ اس کا پڑھا، کیونکہ اس بعد میں ابو بکر عمر کا اس میں عدم اسلام اور کفر تھا، وہ صحیح حدیث میں اس نے آپ نے پڑھا نہیں. آپ مجھے کہہ رہے کہ تم پڑھو، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تم ثابت کرو. پڑھ لینا، اگر عدم اسلام ہے آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لینا. میں پڑھ لیتا، اللہ کی قسم میں پڑھ لیتا. تم نے غلط جملہ کہا، تم نے کہا عمر کا صدقہ لے لو، تم نے کہا عمر کا صدقہ لے، اسی لیے میں نے نہیں پڑھا. وہ عمر جو علی کا بیٹا ہے. بھائی چپ کرو پلیز، مجھے بات کرنے دو. وہ بعد میں آپ نے اپنا کلام چینج کیا نا. میرا کام نہیں ہے کہ تیری حدیث میں پڑھوں، جو حدیث تم اب دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہو وہ تمہارا کام ہے، پیش کرو. میں یہ کوئی اصول ہے مناظرے کا کہ تم پڑھو؟ تم نہیں پڑھا، تم نے ثابت ہی نہیں کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی بیعت کیا، تو میں اس کا جواب کیوں دوں؟ یہ جھوٹ ہے، ہم مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے بیعت کی. اچھا، کہتے ہیں امیر المومنین، بار بار کہہ رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت کا اعلان نہیں کیا، اسی لیے او بھائی ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ ادعا نہیں کیا کہ یہ آیت جو ہے ہمارے خلافت کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کی بشارت ہے؟ آئے وعد اللہ الذین آمنوا. حضرت علی نے کیوں کتمان کیا، تکیہ کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی اپنی امامت کے دلائل کو نہیں چھپایا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. دونوں باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ عسکری کشمکش نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھا اس بات کا. یہ بڑا فرق ہے اس بات میں کہ وہ اپنے کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دلائل امامت چھپایا. اعلان کہ ابو بکر عمر کے کلام میں میں نے بہت سارے شواہد دکھا دیے کہ وہ اس آیت کا باخبر ہی نہیں تھے کہ آیت ان کے متعلق ہے. خود عمر کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کا بیعت پھلتا ہے. ابو بکر کہہ رہا ہے کہ تم ابو عبیدہ سے کرو، بیعت کرو. ابو بکر کہہ رہا ہے کہ بھائی کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس میں نظام ہو، حالانکہ اس کی اپنی خلافت قرآن میں ہے. تو یہ تو قرآن سے جاہل ہے، یا تو یہ آئے اس کے متعلق نہیں ہے، تم بنا رہے ہو. بارہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ مجھے پتا آپ کا چارج ختم ہے، اب آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. گفتگو کا آغاز آپ نے کیا تھا، 10 منٹ آپ نے شروع کیا تھا، پہلا استدلال، آخری استدلال میرا. بہت شکریہ آپ کا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی آخری کلام کرنا چاہتے ہیں. اصول نہیں ہے، مدعی کی آخری ٹرن ہوتی ہے. باری باری نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ نے آغاز گفتگو کیا تھا، میں اختتام کرتا ہوں نا. آپ آغاز بھی کرتے ہیں، اختتام بھی کرنا چاہتے ہیں. مدعی کا وہ مجھے نہیں معلوم، مجھے آپ کے رسوم و رواج کا نہیں معلوم، میں پاکستان میں نہیں رہنے والا. آپ بسم اللہ 5 منٹ بات کریں، اس کے بعد مجھے پتا آپ کے پاس اگر جواب ہوتا ہے نا میرے باتوں کا، کسی ایک بات کا جواب دے دیتے. آپ نے کسی ایک جملے کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے سورہ حجرات کا، آیات قرآن، میں نے جتنا بھی نقل، کسی کا بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے اسلام پر صرف 2 باتیں آپ کے پاس. ہم نامی نام میں فلانے کا نام ہوں. چلے بسم اللہ 5 منٹ اس کے بعد ختم ہے بھائی. اس کے بعد آپ بھی دوسری بات نہیں کریں گے میرے حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں آپ، کیونکہ آپ مہمان ہیں، یہ بھی مان لیں. ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ. ناظرین کو بڑی زبانی یاد ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے. اچھا اب آپ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے چہرے سے بھی پتہ چلے نا، وہ دانت جو نکال رہے تھے شروع میں وہ ختم ہے. وہ دانت جو شروع میں آپ نکال رہے تھے نا، وہ اب دانت آپ کی نہیں نکل سن رہے. لیں. وہ پتہ سر نہیں، یہ ہے اللہ کا شکر ہے. اب سنیں تو صحیح. زبردستی مسکرانے کی کوشش کرو نا، زبردستی. اسلام نہیں ثابت کر سکا. آمین. اب یہ سنیں گے نہیں میری ٹرن میں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً علایاری صاحب نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ آخر ایسا کیوں.
شلوار بھی آپ کا تنگ تھا نا وہ بھی پیش کر کرتا بھی میرا تنگ تھا اب سنیں یہ بات تنگ کا بھی نہیں چل رہا بہانے بناؤ بہانے بناؤ ہم نے اپنی پہلی دلیل پیش کی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن سے آیت استخلاف سورۃ النور سے کہ اللہ نے وعدہ کیا پھر تکرار ان سے ایمان والوں سے پھر تکرار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے منکم کا ماں لفظ ہے آمنو منکم وعملوا الصالحات ٹھیک ہے اس کی تفسیر چاہے آپ اہل سنت والجماعت کے مفسرین اٹھا کر دیکھ لیں جو انہوں نے اٹھائے اور ہم نے دکھایا چاہے آپ تفسیر صافی اسی طریقے سے کافی اور تفسیر قمی اٹھا کر دیکھ لیں وہاں تفسیر قمی میں تو واضح موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر خلیفہ بنیں گے تو اب آپ نتیجہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور اللہ کا وعدہ کن سے تھا ایمان والوں سے تھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان والے تھے پہلی دلیل تو ہماری روز روشن کی طرح واضح ہے باقی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کفر کی یہ دلیل ہے ان کے کفر کی یہ دلیل ہے ان کے کفر کی یہ دلیل ہے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہماری یہ ایک دلیل آپ کی ان تمام قیاسات پر آپ کی آراء پر آپ کے قضیوں پر بھاری ہے الحمدللہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جی علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے تو آپ کی بات کون سی ہمارے لیے حجت ہوگی آپ کی بات آپ کے شیعوں کے لیے بھی کون سی حجت ہوگی بخاری حجت ہے قرآن حجت ہے حدیث مسلم حجت ہے آپ کی کتابوں سے دلیل ہے کیا آپ کے قضیات ہیں میرا اپنا نظریہ میں نے پیش کیا یہ حضرات ایمان والے اسلام والے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت انہیں خلیفہ نہ بناتے اور اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ اللہ نے نہیں بنایا لوگوں نے بنایا سیاست نے بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے اس کا میں اللہ نے بنایا اللہ نے کب خلیفہ بنایا ان کو رزق کا وعدہ کیا لیکن وہ رزق کا وعدہ کس طریقے سے پورا ہوتا ہے معاش کوئی سبب ہوتا ہے ذریعہ معاش کا ٹھیک ہے بہرحال اس کا جواب میں دے چکا ہوں تو یہ ایک دلیل ہماری بالکل واضح ہے ان کے تمام دلائل کا میں جواب دے چکا ہوں اسی دلیل کے تحت پھر دوسری دلیل نام کے حوالے سے ان کے اصول کے مطابق میں نے پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا ہم نے انہیں دکھایا انہوں نے مطالبہ کیا کہ دکھاؤ حضرت علی نے نام رکھے ہوں ہم نے ان کی کتاب گھر سے دکھائی گھر سے ان کی کتاب دکھائی سلیم بن کیس ٹھیک ہے وہاں باقاعدہ موجود ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے نام رکھے ٹھیک ہے اس سے یہ جان چھڑا سکتے اصول کے مطابق بھی یہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی ہے وہ بالکل اسلام والے ایمان والے ثابت ہیں پھر ان کے اصول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ آیت استخلاف سے جو مراد ہو وہ اعلان کرتا اپنا مذہب باطل ہوتا ہے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ بیعت کی انہوں نے آخر تک جواب نہیں دیا الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی حضرت عمر کو مشورہ دیا جیسا کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے جو روایات پیش کی ان میں انہوں نے خیانتوں سے کام لیا مثال کے طور پہ ترمذی والی روایت انہوں نے جو پیش کی ہم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے یہ اس کی سند پڑھیں انہوں نے سند نہیں پڑھی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ایک روایت پڑھی اس میں ایک راوی تھا عثمان بن داؤد وہ ضعیف تھا اس کو انہوں نے کوئی اس کا خاص جواب نہیں دیا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کی معتبر کتابوں کے حوالے سے بھی مثال کے طور پہ ارشاد کہتے ہیں کہ جی اس پر محققین اعراب لگاتے ہیں بھائی تو محققین کوئی سنی ہوتا ہے محققین بھی تو کوئی شیعہ ہوگا نا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمر نہیں عمر ہے اس نے کیوں پھر یہ اعراب لگائے بہرحال یہ ان کا بہانہ نہیں چلتا پھر اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جنگ کے لیے اپنے اعلان نہیں کیا یہ تقسیم انہوں نے کی ہے وہاں روزۃ الکافی کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف یعنی اپنی بیعت کی طرف کسی کو نہیں بلایا وہاں روزہ کافی جنگ ہوتا نا بیعت لینا جنگ اعلان جنگ ہے یہ تو آپ کی بات ہے بہرحال یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں نا یہ آپ قیاس تکیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ جا کے نا ابھی پاکستان میں اپنی حکومت کا اعلان کرو دیکھو تمہارے ساتھ حکومت پاکستان کیا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیعت یافتہ جن کی حضرت علی نے بیعت کی ان کو اوکے تمہارا ٹائم ختم ہے 5 منٹ آپ کو دیے تھے مولوی صاحب 5 منٹ سے آپ نے زیادہ لیے ختم اب آپ میرے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا آپ کے متعلق کوئی بات نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو سر آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ آپ نے بہت محنت کی بہت زور لگایا اب آپ دلائل پیش کر سکے نہیں کر سکے وہ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تھینک یو سر آپ کا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آج آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھ لیا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے نا بھائی یہ آیت ہے بہرحال میں ان کے متعلق کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اب میں آپ کے کاز لے لوں